تمہارا دماغ درست ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شاہینہ تیز تیز قدموں کے ساتھ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، جبکہ رباب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ پھوپھو، کس نے کہا ممکن نہیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ۔ اور آپ بھول رہی ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ حویلی میں آج کوئی بھی نہیں تھا، سب ملتان تھے۔ آج سجاد شاہ کی دلہن نے گھر آنا تھا، اس لیے وہ دونوں لان میں باتیں آرام سے کر سکتی تھیں۔ رباب، میں نے وعدہ کیا تھا انتقام لینے کا، لیکن یہ انتقام نہیں، یہ تو… پھوپھو، آپ بس حامی بھرے، باقی سب کام شومیز کا ہے۔ اس کا دماغ ویسے ہی خراب ہے اور تمہارا بھی خراب ہو چکا ہے۔ پھوپھو، ہم دونوں کے دماغ جیسے بھی ہیں، آپ ہمیں زبان دے چکی ہیں، اب جو بھی ہوگا آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ رباب نے دو ٹوک کہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ یہ سب کرنا تو کبھی حامی نہ بھرتی۔ شاہینہ نے رباب کو سختی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تو بھر لی، اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چلے شاباش، سب سے پہلے تو ہمیں آج شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی واپس لینی ہے۔ رباب شاہینہ کی حالت سے کافی محظوظ ہو رہی تھی۔ کون سی انگوٹھی؟ کیسی انگوٹھی؟ شاہینہ نے اس کو دیکھا۔ آئے! رباب نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے پیچھے لے کر آ گئی۔ سجاد کے کمرے میں؟ کیا کرنا یہاں؟ کچھ خاص نہیں پھوپھو، بس یہ جو بھول پڑے ہیں ان سے سجاوٹ کرنی ہے۔ رباب نے کمرے میں پڑے تازہ گلاب کے پھولوں کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا جو کمرے میں مہک بکھیر رہے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے کچھ فتح کرنے والی ہو۔ ہاتھ میں انگوٹھی لیے وہ شاہینہ کو دیکھا رہی تھی۔ وہ دونوں اب شاہینہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں سجاوٹ کے بہانے انہوں نے سجاد کی الماری سے یہ انگوٹھی نکال لی۔ یہ تو… شاہینہ جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ رباب نے منہ پر ہاتھ رکھنے کا اشارہ کیا۔ جی، یہ اسی کی ہے۔ تو اس کا مطلب وہ شومیز کے پاس… ہوا میرے خدایا، یہ لڑکا کر کیا رہا ہے؟ شاہینہ حواس باختہ ہو گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی پھوپھو، اس کے پاس ہے۔ اب بس آپ نے یہ کرنا ہے، اس انگوٹھی کو کل ہی پارسل کروا دینا ایڈنبرا کے لیے۔ آپ یہ کام سکول سے کر سکتی ہیں، جبکہ میں تو اس جیل میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم دونوں مرواؤ گے۔ آپ نے خود ہی معاہدہ کیا ہے؟ رباب ہنسنے لگی، جبکہ شاہینہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ بس سارا کام ہو جائے تو میں اس کو پاکستان واپس بھیج دوں گا۔ شومیز واپس مڑا تو سامنے ایرج کھڑی تھی۔ اچھا، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ انگریزی میں بات کرتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ رجو کو سب سمجھ آیا تھا، شومیز فون رکھ رہا تھا۔ جب ایرج نے اس کی بات آ کر سنی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ پیچھے کھڑی بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کون سا کام؟ ایرج نے دل میں سوچا، وہ دونوں ابھی ہی تو باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے۔ شومیز نے ہنس ہنس کر اس سے باتیں کی تھی اور اب کسی کو اس کو واپس بھیجنے کا کہہ رہا تھا۔ شومیز نے فون بیڈ پر پھینکا اور ایرج کے پاس آیا۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور چائے کا کپ اس کے آگے کیا۔ اسی لمحے شومیز کا فون پھر سے بجنے لگا۔ ایرج نے فون کی جانب دیکھا، انا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ شومیز نے فون اٹھا کر بند کر دیا۔ بیٹھو، مل کر چائے پیتے ہیں۔ ایرج اپنا چائے کا کپ پکڑے مڑنے لگی تو شومیز نے اسے روکا۔ ایرج نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ کتنا مشکل تھا، سب جانتے ہوئے بھی صرف اپنے من پسند شخص کی خاطر سب سے انجان بننا۔ تمہارا اور شومیز شاہ کا کیا رشتہ ہے؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ انگریزی بولنے کی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، بلکہ ڈر کی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اگر اس کے خدشات ٹھیک ثابت ہو گئے تو… وہ انا کا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ہلکی ہلکی ہونے والی بارش میں اس گلی میں کھڑی تھی، جہاں ارد گرد دکانیں تھیں، بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی دکانیں تھیں، ایسے جیسے بہت سے چرچ ایک ساتھ جوڑے ہوں۔ کیوں شومیز نے تمہیں نہیں بتایا؟ انا کے چہرے پر ایرج کے لیے ہمدردی تھی۔ اس کی اس بات اور لہجے پر اس کا دل اور بھی سہم گیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کی دوست ہوں، تم جانتی تو ہو ہی۔ بس میں یہی جانتی ہوں، تم مجھے وہ بات جو میں نہیں جانتی۔ ایرج نے اب اس کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے بہت سے لوگ تیزی سے گزر چکے تھے، ہاتھوں میں چھتری لیے وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ یار انا نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ بولو انا، میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ انا کا بتانا تھا کہ ایرج کو لگا ایڈنبرا میں چھانے والی کالی گھٹا اب اس کے سر پر آ پہنچی تھی اور اس کی زندگی میں اندھیر کر دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلی بے یقینی۔
اس کے دل کے ٹوٹنے کا پتہ دے رہی تھی۔ کالی گھٹا کا پانی چھم چھم کر کے اس پر برسنے لگا تھا، لیکن نہیں، یہ پانی اس شہر میں برسنے والوں بادلوں کا نہیں تھا جو کبھی بھی آتے تھے اور برس کر چلے جاتے تھے۔ یہ پانی اس کی آنکھوں سے بہا تھا۔ اس گیلی گلی میں وہ کھڑی اب تک انا کو دیکھ رہی تھی۔ پاس سے لوگ تیز تیز گزر رہے تھے، لیکن اس کی دنیا تو جیسے کسی نے مٹھی میں قید کر لی تھی۔ دیکھو ایرج، میں نہیں جانتی اس نے اپنی نوکرانی سے کیوں شادی کی۔ اس کا تم پر دل آ گیا تھا یا جو بھی، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھ سے اس نے بہت دفعہ دعوی بھی کیا ہوا اپنی محبت کا، لیکن میں نہیں جانتی اس نے اس طرح تمہاری میری سب کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیلنا شروع کیا ہوا ہے۔ انا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ایرج کو اب اس کی کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا بس وہ انگریزی میں بولتی چلی جا رہی ہے۔ چلو آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ ایرج نے انا کو جانے کا کہا۔ لہجے میں نہ کوئی سختی تھی نہ دکھ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑا ہو، لیکن مسکراہٹ بھی غائب تھی جو کبھی اس کے معصوم سے چہرے کی زینت ہوا کرتی تھی۔ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرا دل بس نہیں کسی سے بھی بات کرنے کو۔ انا کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے جانا پڑا۔ ایرج بتی آنکھوں کے ساتھ اس ڈھلتی شام میں اس گلی میں اکیلے چلنے لگی۔ ہاتھ سینے پر باندھے دل کی کرچیوں کو سمیٹتے وہ چل رہی تھی۔ بہت ٹھنڈ تھی، لیکن اس کے اندر جیسے آگ تھی جو جل رہی تھی، ایسی آگ جو شاید ہی بجھ سکے۔ چلتے چلتے وہ پرنسس اسٹریٹ گارڈن آ چکی تھی۔ وہ ہر طرف ہریالی تھی۔ شام کے سائے اس گارڈن پر بھی پڑ چکے تھے۔ بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے، کچھ گروپ کی صورت میں بیٹھے تھے اور کچھ کپلز بیٹھے تھے۔ ایرج وہاں بیٹھ گئی۔ اس کو اب ایڈنبرا کی گلیوں سے خوف نہیں آتا تھا۔ اس کو راستے اب رٹ چکے تھے۔ سامنے آسمانی جھولے جیسا جھولا تھا جو اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ وہاں کتنی رنگینی تھی۔ آسمان پر پھیلے سفید بادل اب رات کے گہرے سائے میں کالے پڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ وہاں اکیلی بیٹھی رہی تھی، اپنے گزرے ہوئے کل کو سوچتے ہوئے۔ کتنی رنگین زندگی تھی اس کی۔ ایک شخص نے آ کر سب برباد کر دیا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ وہاں بیٹھی رہی، خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ بس جو میں نے سوچا تھا کہ شاہ کو اس کے ایڈنبرا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا، وہ محض حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرا بس یہی ایک مقصد ہے، یہاں سے جانا، پاکستان جانا، اپنے اماں ابا کے پاس جانا۔ اس نے اٹھ کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تایا جان، میرے بزنس پارٹنر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سجاد نے کھانے کی میز پر شناور شاہ کو آگاہ کیا۔ شناور شاہ کے ماتھے پر تیوری آئی۔ اچھا، تم کب اوپننگ سرمنی کر رہے ہو؟ تایا جان، یہی کل یا پرسون، لیکن مسٹر حسین شہزاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہوں، تو سرمنی پر ملاقات ہو ہی رہی ہے۔ علی شاہ نے گفتگو میں شرکت کی۔ جی، لیکن وہ کچھ اور سلسلے میں بھی ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل شام کی میٹنگ بنا لو۔ اگر وہ فری ہوں تو گھر ہی میٹنگ کر لیتے ہیں۔ شناور شاہ سجاد کو اجازت دیتے ہوئے کہا۔ سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عالیہ بیٹا، تم بھی کچھ لو نا، امارا نے عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو پلیٹ میں تھوڑے سے چاول لے کر بیٹھی تھی۔ اس گھر میں اس کا استقبال ویسے نہیں ہوا تھا جیسے اس نے سوچا تھا، اور اس کا شوہر شادی کے اگلے ہی دن بزنس ڈیلز کر رہا تھا۔ سر پر بھاری کام والا دوپٹہ کیا ہوا تھا، چینی لوگوں کی طرح چھوٹی چھوٹی آنکھیں، پیاری سی ناک، سفید رنگت، لال ٹماٹر جیسے گال، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ نہیں آنٹی، میں ٹھیک ہوں، میں اتنا ہی کھاتی ہوں، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسکرانے سے اس کی لال ٹماٹر جیسی گالوں پر ڈمپل پڑا۔ شناور شاہ اٹھ چکے تھے۔ علی شاہ بھی اٹھ کر باہر جا چکے تھے۔ سجاد بھی تقریباً اپنا کھانا مکمل کر چکا تھا۔ رباب نے تو اپنی بھابھی کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ رباب اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عالیہ تو ان رویوں کی عادی نہیں تھی۔ اس کے گھر میں تو ہر وقت کزنوں کی چہل پہل لگی رہتی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سجاد کمرے میں تو نہیں آیا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پہلے دن ہی اسے اس گھر میں عجیب سی گھٹن ہوئی تھی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، میں سمجھتی تھی صرف پاپا ہی سیاست میں مصروف رہتے ہیں، لیکن یہ تو ان سے بھی زیادہ مصروف ہیں۔ وہ بادل ناخواستہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سجاد اندر آیا تھا، لیکن وہ تو اپنا کوئی ضروری سامان اٹھانے آیا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ اس نے سجاد سے سوال کیا۔
ہاں، اور مجھے اس طرح سوالوں کے جواب دینا پسند نہیں۔ آئندہ احتیاط کرنا، اس نے اتنا ہی کہا اور اپنا والٹ گھڑی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ تو اس کے اس رویے پر حیران ہی رہ گئی۔ آج پھر تم بس پر آئی؟ شومیز ایرج کے گھر آنے پر اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے آج کا تھا۔ ایرج مسکرائی۔ تے ہو کی اب میں گاڑیوں پر آنے جانے لگ جاؤں تاکہ موٹی ہو جاؤں؟ آپ تو چاہتے ہی یہ ہیں۔ کمال مہارت تھی نہ اس لڑکی میں؟ جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی وہ اپنے شوہر پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر چکی تھی جس نے شومیز کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دونوں راہداری میں کھڑے تھے۔ شومیز اب محظوظ ہوتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گیا، سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ تو میڈم میں کیوں چاہوں گا کہ آپ موٹی ہوں؟ وہ اس لیے کہ میں موٹی ہو جاؤں گی تو مجھے جہاز والے بیٹھائیں گے نہیں، اور پھر میں پاکستان کیسے جاؤں گی؟ شومیز پھر سے مسکرانے لگا۔ اب کی بار اس کے چہرے پر زیادہ مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر رجو بھی ہنس دی۔ ایسا کوئی رول نہیں ہے ان کا، آپ بنوا دیں گے۔ اچھا چلیں سائڈ پاؤں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ایرج اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ویسے میری گاڑی پر آ کر تم موٹی ہو نہ ہو کھا کھا کر ضرور ہو جاؤ گی۔ شومیز اب کچن کی دروازے میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، اتنے اچھے کھانے بناؤ گے تو کھا کھا کر موٹی ہی ہونا، قسم سے حویلی میں پتہ چل جائے نہ کہ یہاں شومیز شاہ میرے لیے کھانا بناتا، وہاں ان لوگوں نے غش کھا کر گر جانا۔ ایرج اب کھانے کی میز لگانے لگی۔ سلاد کا ایک ٹکڑا اس نے اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کالی مرچ تو ڈال دیتے اوپر، ایرج نے سلاد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ شومیز اب کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھ چکا تھا۔ آپ مجھے ایسے مسکرا کر دیکھا نہ کرو، ایرج نے شومیز کے یوں دیکھنے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میڈم، نہیں دیکھتے، کہتی ہیں تو ساری زندگی نہیں دیکھیں گے، شومیز نے اپنی پلیٹ سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ سچ کہا، چھوڑ تو دینا ہی ہے۔ ایک دن ایرج کی آنکھ میں پانی بھر آیا تھا، لیکن اسی پل اس نے دوسری طرف چہرہ کر کے اسے صاف کیا اور چاول کی ڈش ٹیبل پر رکھی۔ تم کب تک یہاں کام کرنا چاہتی ہو؟ اور جہاں تک میں نے نوٹ کیا تم کافی انگلش بول لیتی ہو اب، کیونکہ تمہیں آتی تو پہلے ہی تھی، شومیز نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ کاش مجھے یہ نہ آتی، نہ میں انا سے بات کرتی اور نہ وہ بس سوچ سکی کہہ نہ سکی۔ ابھی تو 1 مہینے کی تنخواہ ملی ہے، 1000 پاؤنڈز ملا، اس سے زیادہ تے آبادی تنخواہ سی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے پاکستان کا 1000 ملا ہو۔ یہاں کے 1000 پاؤنڈ جانتی ہو پاکستان کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 1000 روپیہ ہی ہوگا۔ ایرج نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالا۔ بیر زار چھوٹی یہ اس کے چہرے پر صاف نمایاں تھی۔ 2,14,400، بلکہ اس سے بھی شاید کچھ زیادہ۔ شومیز نے اپنا اندازہ بتایا جبکہ ایرج کا منہ کھل گیا۔ نہیں، حیرت سے اس کی آنکھوں کے پتلے پھیل چکے تھے۔ حیرانی سے وہ نفئی میں سر ہلا رہی تھی۔ مطلب میں پاکستان اسی مہینے جا سکتی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا۔ کیا مطلب؟ شومیز نے چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھا کہ کچھ۔ رجو نے نفئی میں سر ہلایا تو شومیز اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ یار نمرہ، میں اب جانا چاہتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو نا میں نے یہ نوکری کیوں کی تھی، اور میرے پاس اب پاکستان جانے کے پیسے ہیں۔ ایرج صبح صبح نمرہ اور رباب کو یہ خبر دے رہی تھی۔ وہ تینوں رباب کے کمرے میں تھیں۔ ایرج بہت خوشی سے اپنے فیصلے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ او ہیلو میڈم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نمرہ ایک آگے کو آئی جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ تو اس کے اس فیصلے پر ہی حیران رہ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ایرج نمرہ اور رباب کے چہرے کے تاثرات سمجھ نہ سکی۔ بتائیں امی اس کو، نمرہ نے رباب کو کہا، اور خود ایک طرف غصے سے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، تم نے پنجابی تڑکا کے ساتھ 6 ماہ کا ایگریمنٹ کیا ہے جس کی بنا پر تم 6 ماہ تک اس کے ساتھ کام کرنے کی پابند ہو؟ کہا بھی تھا۔ اس سے وہ ایگریمنٹ ایک مرتبہ پڑھ لیکن نہیں، تب اسے بھوت سوار تھا کام کرنے کا۔ اب جانے کا کہہ رہی ہے۔ میں اکیلی ہوتی تو شاید گنجائش نکال لیتی، لیکن امی میری پارٹنرشپ ہے۔ تم جانتی ہو مجھے انگریزی نہیں آتی تھی۔ کیا پڑھتی؟ اپنے شوہر سے پڑھنا لیتی۔ نمرہ کو ایرج پر غصہ تو آ رہا تھا لیکن وہ پھر بھی تحمل مزاجی سے اسے سب بتا رہی تھی۔ مطلب میں اب 6 مہینے کے بعد جا سکتی ہوں؟ ایرج ایک دم مایوس ہو گئی تھی۔ ہاں بالکل، اور فی الحال تو تیار ہو کر آؤ نا، دیر ہو رہی ہے۔
نمرہ جو خود بالکل آفس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، ایرج کو جا کر تیار ہونے کا کہنا لگی۔ آپ نہیں جائیں گی؟ ایرج نے رباب سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، دل ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی اب تو سارا کام تم خود ہی کرتی ہو، اور جو ڈش میں بناتی تھی وہ بھی خود بنانے لگ گئی ہو، تو میرے وہاں بس بیٹھے رہنے کا فائدہ؟ جی ٹھیک ہے۔ ایرج وہاں سے مایوسی سے چل دی۔ اور پھر کب جا رہی ہو پاکستان؟ ہاتھ پر گھڑی باندھتا وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ذرا اداسی نہیں تھی۔ ایرج تو اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ 5 ماہ بعد چلی جاؤں گی؟ وہ عذاب ایگریمنٹ کر دیا۔ آئندہ کچھ پڑھے بغیر کچھ سائن نہیں کرنا۔ ایرج بہت بیزار تھی۔ اچھی بات ہے، چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ آج عامر شاید نہ آ سکے۔ نہیں آپ چلے جائیں، میں بس میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو ٹوپ پیس پہنے تیار کھڑا تھا، ایک لمحہ بھی مزید نہ رکا اور چل دیا۔ اگر رک جاتے تو کیا تھا؟ تھوڑی سی ضد کر لیتے ایرج اور بھی زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا انتظار کر لیتا، لیکن وہ کیوں اس سے امیدیں لگا رہی تھی؟ ایرج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ خوش تھی یا مایوس تھی۔ اس کے شاہ کے 5 ماہ مزید رہنے کو مل گئے تھے، لیکن ان 5 مہینوں میں وہ اس کی آنکھوں میں کیسے انا کی محبت برداشت کرے گی؟ ایرج نے لمبا سانس لیا، سب کڑواہٹ اپنے اندر اتاری اور تیار ہونے لگی۔ باہر نکلی تو ایک دم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے سڑک پر گاڑی کھڑی تھی۔ تو شاہ نے عامر کو بھیج دیا تھا، لیکن وہ گاڑی تو کالی تھی، یہ سفید تھی۔ ایرج آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آئی، اگلی نشست کی جانب آئی۔ اگر شاہ ہوا اور مجھے ایسے جھانکتا دیکھ لیا تو کتنی بے عزتی ہوگی۔ او باجی، شاہ کون سا تیرے لیے کھڑا ہوگا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے گاڑی کی ونڈ سکرین سے جھانکا، ایک دم ڈر کر سیدھی ہو گئی۔ آ جاؤ بیٹھ جاؤ، اندر سے شاہ کی آواز آئی تھی۔ ایرج نے شرمندگی سے آنکھیں میچ لیں۔ اب بیٹھو گی؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، شومیز کی پھر سے آواز آئی تھی۔ وہ نمرہ آ لے، اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کے ہی آفس کام کرتی نہ، چلو آپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایرج نے اب جھک کر نمرہ کا کہا۔ شومیز نے اثبات میں سر ہلایا۔ ایرج نمرہ کو فون کرنے لگی۔ اتنی ہی دیر میں نمرہ اپنا فون دیکھتی باہر نکل آئی۔ ایرج کو سامنے کھڑا پا کر اس نے ایک نظر گاڑی کی طرف دیکھا۔ ایرج کی گاڑی تو کالی تھی، پھر وہ یہ سوچتی ہوئی آگے آ گئی کہ ان کے پاس کون سا کمی ہے، آج کوئی نئی خرید لی ہوگی۔ ایرج اگلی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ نمرہ کو عجیب تو لگا کہ وہ آگے کیوں بیٹھی ہے، لیکن سر جھٹکتے ہوئے وہ آ کر بیٹھ گئی اور بے خیالی میں ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دونوں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر ڈرائیونگ نشست پر بیٹھے شومیز سر کو دیکھا۔ اس کی تو حواس ہی اڑ گئے۔ وہ شومیز سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملی تھی، بلکہ کوئی ایسا کام بھی نہیں پڑا تھا جس کے تحت اسے اس سے ملنا پڑتا، اور اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ جانا تو وہ کبھی نہ آ کر بیٹھتی، کوئی بہانہ کر دیتی۔ لیکن اب اس طرح نکلنا تہذیب کے دائرہ کار میں نہیں آنا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ایرج کو چھوڑنے کے بعد وہ دونوں آفس کی جانب چل دیے۔ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں؟ شومیز نے حسب معمول چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ HR ڈپارٹمنٹ۔ او، شومیز اب گاڑی موڑ رہا تھا۔ آپ مجھے باہر ہی اتار دیجئے گا، نمرہ نے اس سے کہا جو آفس کی انٹرنس میں داخل ہونے والا تھا۔ اس نے وہیں بریک لگا دی۔ شکریہ، نمرہ نے باہر نکلتے ہوئے مروتاً کہا۔ شام کے وقت حویلی میں مسٹر حسین کے آنے کی وجہ سے خوب تیاری چل رہی تھی۔ کھانے پک رہے تھے، صفائیاں چل رہی تھی، رات کا ڈنر انہوں نے ساتھ کرنا تھا۔ ان کی فیملی بھی ساتھ آ رہی تھی، اس لیے حویلی کے اندر دعوت رکھی گئی تھی۔ پھوپھو بالوں پر یہ کلر لگائے، بالکل نیا شیڈ آ جائے گا۔ اور آپ بوڑھی نہیں ہوئی ہیں جو بال سفید کیے ہوئے ہیں۔ رباب پھوپھو کے سامنے کلر والی ٹیوب لیے کھڑی تھی۔ شاہینہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تھی۔ میں نے نہیں کیے، یہ تو سوچوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، شاہینہ نے اپنے سفید بالوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جو آگے سے سفید ہو چکے تھے جبکہ پیچھے سے اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن میں یہ نہیں لگاؤں گی، جل جائیں گے میرے بال۔ اوہ پھوپھو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، چلیں میں لگا دیتی ہوں۔ رباب نے ایک کانچ کے باول میں وہ رنگ نکالنا شروع کیا۔ تمیز کرو رباب، کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ ہے ضرورت، بس آپ چپ کر کے بیٹھی رہے۔ رباب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بالوں کو مصنوعی رنگ سے رنگ دیا۔
رات کا ڈنر بہت اچھا گزرا تھا۔ جو میٹنگ مسٹر حسین نے کرنی تھی وہ کامیاب ہوئی تھی۔ میری الماری میں ایک انگوٹھی تھی۔ سجاد چیخ رہا تھا، عالیہ پر میں نہیں جانتی اور مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرو۔ عالیہ نے بھی غصے میں کہا، بکواس نہیں کرو، مجھے وہ انگوٹھی چاہیے تو جاؤ اپنے گھر والوں سے پوچھو، کیونکہ میں نہیں جانتی۔ سنا تم نے؟ عالیہ کا لہجہ بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کا تھا۔ وہ اس سے ڈری نہیں تھی۔ سجاد غصے سے آگ بگولا وہاں سے نکل گیا اور سیدھا بینا کے کمرے میں آیا۔ بینا اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ کہاں ہے وہ انگوٹھی؟ سجاد نے آتے ساتھ اس کے منہ سے اسے دبوچا۔ سختی سے جبڑے تنے ہوئے ماتھے پر جہان بھر کا غصہ لیے وہ اس سے سوال کر رہا تھا، کون سی انگوٹھی؟ بینا نے بمشکل الفاظ ادا کیے، وہی انگوٹھی۔ سجاد نے اس کا چہرہ جھٹکا اور چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا، وہ تو جی آپ کے پاس تھی۔ نہیں ہے اب وہاں، اور مجھے وہ واپس چاہیے، نہیں تو تم اپنی ٹانگوں پر سلامت نہیں رہتی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے وہ واپس چاہیے۔ سجاد اسے تنبیہ کرتا اس کے کمرے سے نکل آیا، جبکہ وہ ڈری سہمی سی وہاں بیٹھی رہی۔ سب یونیفیلو اکٹھے ہو رہے ہیں اور میری طرف سے پارٹی دی گئی ہے، اور کھانا تمہارے ہاتھ کا بنے گا، انا ایرج سے کہہ رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ ریستورانت بند کر رہی تھی تب انا ایرج سے اس پارٹی کا ذکر کر رہی تھی کہ دن آ گئے نے ہن سوتن دی پارٹی تے بھی کھانے پکانے پڑنے نے۔ ایرج نے پنجابی میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کچھ کہا تم نے؟ نہیں، ایرج نے نفی میں سر ہلایا۔ کب ہے؟ کل شام کو، کل یہاں سے جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ ایرج نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ انا نے اپنے گھر میں پارٹی دی تھی۔ اس کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن خوبصورت تھا۔ ان کے بہت سے دوست آئے تھے جو انا اور شومیز کے مشترکہ دوست تھے۔ کھانا ایرج نے بنایا تھا اور جلد فارغ بھی ہو گئی تھی۔ وہ کھانا وہیں سے بنا کر لائے تھی۔ نمرہ بھی ساتھ تھی۔ نمرہ انا کی یونی کی دوست نہیں تھی لیکن انا نے اسے بھی بلایا تھا۔ ایرج کے ہوش تو تب پڑے تھے جب اس نے شومیز گیلانی کو دیکھا تھا۔ ریڈ ٹی شرٹ پہنے، نیچے بلیو جینس، اوپر کالے رنگ کی جیکٹ پہنے وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، لیکن جس چیز نے ایرج کو تکلیف دی تھی وہ یہ تھا کہ شومیز نے اسے مخاطب تک نہیں کیا تھا، اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ ایرج سامنے کھڑکی کی جانب چل دی جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، لیکن رات کے وقت وہاں کا منظر اس کی آنکھوں کو مسرت پہنچا رہا تھا۔ سامنے اسے ایڈنبرا کاسل نظر آ رہا تھا جس کی جگمگاتی بتیاں ایک پرکشش منظر پیش کر رہے تھی۔ ان سب انگریزوں میں وہ خود کو کتنا اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایک چیز جو اس نے جانی تھی وہ یہ تھی کہ کسی کی زبان سیکھ لینے سے آپ ان کے رنگ میں ڈھل نہیں جاتے۔ تم کیوں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہو؟ نمرہ اس کے پاس آئی تھی۔ نمرہ کی نظریں ان سب دوستوں کی جانب تھیں جو اب لاونج میں پڑے صوفوں پر بیٹھے گپیں ہانکنے میں مصروف تھے۔ قہقہوں کی آواز سے گھر گونج رہا تھا، لیکن اسی گھر میں ایک کونے میں کھڑی اس پنجابی کا دل وہاں کی رنگینوں سے اکتا رہا تھا۔ نہیں، دل نہیں، بس دیکھو یہ بتیاں اس شہر کو کتنا خوبصورت بناتی ہیں۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ بادل گرجنے لگے تھے۔ معلوم ہوتا تھا جم کر بارش ہونے والی تھی۔ کتنے خوش ہیں نہ یہ سب؟ ایرج نے اب ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی لمحہ تھا جب وہ گھر کے داخلی دروازے سے اندر آیا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ بہت سی زبانوں سے جیک بھی نکلا تھا۔ ایرج نے ایک نظر اس اندر آتے شخص پر ڈالی اور پھر سب کو دیکھا۔ اب خوش تھے سوائے شومیز کے۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ ایک دم سے وہ اٹھا تھا، سیدھا چلتا ہوا تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ ایرج اس کے اس رویے پر حیران تھی۔ اس نے ایرج کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور اسی تیزی سے وہاں سے وہ دونوں نکل گئے تھے۔ سب شومیز کے اس رویے پر حیران تھے۔ شومیز نے ایرج سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تیز بارش میں تیز گاڑی چلاتے ہوئے وہ گھر پہنچے تھے۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد ایرج تو اوپر چلی گئی تھی۔ کتنا عجیب رویہ تھا شاہ کا۔ شاہ کو تو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا۔ ایرج اپنے گلے بال سوکھا رہی تھی جو گھر میں داخل ہوتے ہوتے بھیگ چکے تھے۔ کھڑکی کے پاس آ کر وہ کھڑی ہو گئی، ایک نظر باغیچے میں گئی۔ اتنی تیز بارش میں کون بیٹھا تھا؟ کیا وہ شومیز شاہ تھا؟ ایرج ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیچے کی طرف آئی تھی۔ باہر تیز برستی بارش میں وہ بیٹھا تھا۔ ایرج اس کے قریب آئی۔ آپ یہاں؟
ایرج نے ڈرتے ڈرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شومیز ہنوز بیٹھا رہا۔ ایرج نے ہلکا سا جھنجھوڑا تو اس کی گردن پر ہاتھ لگا۔ جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ آپ کو تو بخار ہے؟ زبردستی اس نے شومیز کو وہاں سے اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے کر آئی۔ شومیز نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایرج نے اسے گولیاں دے۔ وہ مسکراتا چہرہ آج کیسے بوجھا ہوا تھا۔ گولیوں کے زیر اثر اسے نیند آنے لگی تھی، لیکن اب وہ بول رہا تھا، تم مجھے مت چھوڑ کر جانا تک تم میری ہو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے خواب شب میں تھا۔ چہرے پر پسینہ تھا۔ خواب میں بھی اس کے چہرے پر درد تھا۔ کچھ ایسا تھا جو اس کا اندر تک چھلنی کر رہا تھا۔ اس کی نیم کھلی آنکھیں، اس کی تیز سانسیں، اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ لمحہ بھی نہ لگے اور وہ پہلے جیسا ہو جائے۔ تم میری آخری امید ہو، آخری امید۔ تمہارے دم سے میری سانسیں ہیں۔ تم گئی تو میں مر جاؤں گا۔ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ تم نہ ہوئی تو میں۔ اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ بخار سے دہکتا ہوا جسم، پیشانی پر پسینہ اس کے ڈر کی علامت تھا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ پراسرار محبت، غیر یقینی خزانہ، آپ کو زیادہ تکلیف ہو یا خوشی، لازوال عذاب آپ کے آس پاس رہتے ہیں۔ پھر بھی کون زندہ رہے گا اور تیرے بغیر زندہ رہے گا؟ مت جانا تم۔ پہلی محبت۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ بخار سے تپتا جسم اب پرسکون نیند سو چکا تھا۔ دھوپ کی پہلی کرن ایڈنبرا کاسل پر پڑ چکی تھی۔ رات کی بارش کی وجہ سے گیلی سڑکیں دھوپ کی پہلی روشنی کی باعث چمک رہی تھی۔ اسی شہر کے گھر کے ایک کمرے میں سورج کی کرنوں کی چندھیا دینے والی روشنی اس کی گندمی رنگت پر پڑی تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھ کھولی۔ ساری رات اس صوفے پر بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ ایرج نے ایک انگڑائی لی اور باسی کو روکا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے خالی بستر پر گئی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ باسی روکتے ہاتھ وہیں جم گئے۔ آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ایرج جلدی جلدی اٹھی اور پاؤں میں چپل پہنا۔ اٹھ کر واش روم کا دروازہ ناک کیا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ اس نے ڈور ناب دبائی تو وہ کھلتا چلا گیا۔ باہر نکل کر اپنے کمرے میں دیکھا، وہاں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ نیچے آئی، کچن لونگ روم سب جگہ دیکھ لیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اوپر دوبارہ شومیز کے کمرے میں آئی اور اس کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل فون اٹھانے لگی تھی کہ اس کی نظر ایک نوٹ پر گئی۔ پریشان مت ہونا، میں آفس جا رہا ہوں۔ طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تم آج ریستوران مت جانا۔ تم ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ اس کا یہ نوٹ پڑھتے پڑھتے وہ مسکرا رہی تھی اور مسکراتے مسکراتے الٹے قدم چلتے وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اب سو جانا، میری فکر مت کرنا انگریزنی۔ آخری جملہ پڑھ کر اس نے مصنوعی غصہ دکھایا، لیکن پھر خود ہی مسکرانے لگی۔ لیکن شاہ تو ناشتہ بھی نہیں کر کے گئے۔ ایرج نے دل میں سوچا، کیونکہ جب وہ کچن میں گئی تھی تو سب کچھ صاف شفاف پڑا تھا، جس کا مطلب تھا کوئی بھی کچن میں نہیں آیا۔ آج شام سب نے لاہور کے لیے روانہ ہونا تھا، سوائے رباب شاہینہ اور دادی جان کے۔ ان تینوں نے گھر رہنا تھا۔ باقی عالیہ اور امارہ نے اوپن سرمنی میں ساتھ جانا تھا۔ عالیہ کے والد صاحب نے بھی آنا تھا۔ لاہور میں ایک عالی شان ہوٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس میں 2 لوگوں نے انوسٹ کیا تھا۔ مسٹر حسین کے ساتھ ان کی مزید ڈیلز ہوئی۔ ان سب کو اپنے فائدے کی ڈیلز لگی تھی، اس لیے شناور شاہ اور علی شاہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اور مسٹر حسین کے ساتھ اپنے میڈیا چینل میں بھی پارٹنرشپ کر لی تھی۔ انہوں نے نیوز چینل کے ساتھ ایک ٹی وی چینل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مسٹر حسین کی گفتگو میں بہت تاثیر تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتے تھے۔ ایسے ہی شناور شاہ اور علی شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ مسٹر حسین ویسے تو عمر میں سجاد سے بڑے تھے، لیکن ان کی کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اوپن سرمنی کی تقریب بہت اچھی گزری تھی۔ اتنی جلدی کوئی بھی بزنس شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مسٹر حسین کی وجہ سے سجاد کی بہت مدد ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا سجاد آپ کو اپنی مسز کے ساتھ یہاں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ بزنس پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ وہ ڈنر سوٹ میں ملبوس ایک پروقار شخصیت والا مرد نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی اور تقریباً گول دائرے میں وہ لوگ کھڑے تھے اور سب کے ہاتھوں میں ہی پلیٹیں تھیں۔ اوپن سرمنی کے بعد کھانا سرو کیا گیا تھا۔ وہاں اس کے علاوہ عالیہ کے والد رضا صاحب، شناور شاہ اور سجاد موجود تھے۔ ان چاروں نے کالے رنگ کا ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ سجاد نے ہمیشہ کی طرح شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس کا رنگ سفید تھا۔ نہیں، بس 2 گھنٹے ہی تو لگتے ہیں، سجاد نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔
ہاں لیکن بزنس کو پورا وقت دینا چاہیے۔ تمہارا کزن شومیز، وہ بھی تو اپنے بزنس کو پورا وقت دے رہا ہے، وہ بھی تو گاؤں سے دور ہے۔ اس نے ستائشی انداز میں کہا تو سجاد کو تو جیسے آگ لگ گئی ہو، جبکہ تایا جان فخریہ مسکرائے۔ ہاں وہ اس لیے کہ اس کو شروع سے عادت ہے۔ پھر بھی آپ شومیز کو جانتے ہیں؟ تایا جان نے اب سوال کیا تھا۔ ایکسکیوز می، سجاد سے اس کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان کے درمیان سے نکل آیا۔ جی جانتا ہوں، کاروباری لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں کوئی ڈیجیٹل بزنس شروع کرنے والے ہیں۔ کافی اچھا قدم ہے، جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، امید ہے اس کو ترقی حاصل ہوگی۔ شناور شاہ بیٹے کی تعریف پر مسکرائے تھے۔ آپ نے اب تک شادی نہیں کی، جبکہ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ رضا صاحب نے حسین صاحب کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا، جس پر حسین شہزاد مسکرائے۔ جی مل سکتی ہے، لیکن میرے خیال سے ایک بیچلر وہ شخص ہے جو ہر روز نئے طریقے سے کام پر آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس روز سوچنے کے لیے تازہ ذہن ہوتا، نہ کہ ساس بہو کی گھیسی پیٹی باتیں۔ اس نے بات خاصی مزاحیہ انداز میں کی تھی، جس پر سب نے ہی قہقہ لگایا تھا۔ ہنس مزاح کافی اچھی ہے، شناور شاہ نے تبصرہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے مختلف مسائل پر ان کی گفت و شنید ہوتی رہی۔ ان کی فیملی کا قیام رات کو مسٹر حسین کی طرف ہی تھا۔ ایرج گھر نہیں روکی تھی، وہ ریستورانت گئی تھی اور وہاں سے جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ اس نے نمرہ سے فون کر کے کہا تھا کہ اسے اس کے آفس آنا ہے، جبکہ بہانہ تو نمرہ کا تھا۔ اصل میں وہ شومیز کو دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک تو ہے یا نہیں۔ اسی غرض سے وہ نمرہ کی سینڈ کی ہوئی لوکیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو موبائل پر میپ استعمال کرنا بھی نمرہ نے ہی سکھایا تھا۔ اس کے ریستورانت سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا ان کا آفس۔ کچھ ہی دیر میں وہ پیدل چلتی چلتی ان تاریخی گلیوں سے ہوتی ہوئی مین سڑک پر تھی جہاں وہ آفس واقع تھا۔ ایرج نے ایک نظر اس عالی شان عمارت پر ڈالی۔ شام ہو چکی تھی، اس شیشے کی بنی عمارت میں سے بتیوں کے جگمگانے کی روشنی آ رہی تھی۔ تو یہ سید شومیز گیلانی کا آفس؟ اس نے انگریزی میں اس عمارت پر لکھے ہجوم کو پڑھا۔ یہ شاہ لوگ ہر چیز میں اپنی ذات کی ٹانگ کیسے اڑا لیتے ہیں؟ سید یہ سید وہ سر جھٹکتے ہوئے اس عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی اسے ریسپشن پر بیٹھی دو لڑکیاں نظر آئے۔ پیور انگریز کی بچیاں ہیں۔ ایرج نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بیزاری سے کہا، ہیلو میم، ہاؤ میں آئی ہیلپ؟ میں آپ کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ ایرج نے دھیان سے اس تیز تیز بولتی انگریزنی کو سنا۔ انا جب بھی اس کے ساتھ انگریزی بولتی تھی، وہ اپنا انداز سست رکھتی تھی تاکہ اسے اچھے سے سمجھ آ جائے۔ آئی ہو تو میٹ نمرہ فارم ایچ آر ڈپارٹمنٹ، مجھے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی نمرہ سے ملنا ہے۔ یو کین گو آپ ٹو دی سٹیئرز ٹو دی تھرڈ فلور اور یو کین یوز دی ایلیویٹر۔ آپ یہ سڑیاں چڑھ کر اوپر جائیں گی تو تیسری منزل پر ہے، یا پھر آپ یہ لفٹ استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے لفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایرج نے سڑیوں سے جانے میں ہی عافیت جانی اور اوپر کی جانب چڑھنے لگی۔ پہلی منزل پر ہی ابھی آئی تھی اور کوریڈور سے چل کر دوسرے کونے کی طرف جا کر اسے اوپر کی جانب جانا تھا۔ بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، کچھ پاکستانی لگ رہے تھے تو کچھ انگریز۔ ایرج شومیز کے آفس کے دروازے کے آگے سے گزری۔ یہی تو اس کی منزل تھی، سید شومیز گیلانی۔ اس نے دروازے پر لگے بورڈ پر پڑھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، برس بغل میں لٹکائے۔ وہ مڑی، اس کی آفس کی جانب رخ کیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بڑھنے لگی۔ اندر جا کر کیا کہوں گی؟ کیوں آئی ہوں؟ شاہ کیا سوچے گا؟ کتنی بے ضمیر لڑکی ہے، اس کے سامنے کل رات میں کسی اور کی محبت کا اعلان کر رہا تھا، اور یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ابھی وہ آگے مزید قدم بڑھاتی، کسی نے جلدی سے آ کر اسے روکا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ انگریزی میں پوچھا گیا تھا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا۔ شارٹ سکرٹ اور اوپر شرٹ پہنے وہ سفید رنگت والی لڑکی تھی۔ اندر؟ ایرج نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اپائنٹمنٹ لیٹر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ایرج کو دیکھا۔ او کی ہوندا؟ ایرج کے پنجابی بولنے پر اس لڑکی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میرا مطلب وہ کیا ہوتا ہے؟ ایرج نے اب کی بات انگریزی میں ہی پوچھا۔ اندر جانے کا اجازت نامہ ہے؟ اب اس نے بھی اور انداز سے پوچھا۔ نہیں، ایرج نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بڑا آیا عمران خان، جو اجازت نامہ لاؤ۔
ایرج نے منہ بناتے ہوئے اردو میں کہا۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ اب کیوں کھڑی ہو جاؤ اگر اجازت نامہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، جا رہی ہاں۔ ایرج ابھی وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ دروازے سے کوئی باہر نکلا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ انا تھی۔ شومیز کے کمرے سے وہ باہر نکلی تھی، انا شاہ کے ساتھ۔ ایرج نے ایک کڑوا گھونٹ بھرا تھا اور وہیں سے الٹے قدم وہ واپس چل دی تھی۔ وہ بھی کتنی بیوقوف تھی۔ شومیز کی اگر طبیعت انا کی وجہ سے خراب ہوئی تو ٹھیک بھی تو اسی سے مل کر ہونی تھی۔ تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اس کے آفس سے نکل چکی تھی۔ کتنا عجیب موسم تھا، اس شہر کا بھی اور اس کے دل کا بھی۔ دن کے وقت جب دھوپ تھی، وہیں رات کو بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ اپنے کمرے میں کھڑی کھڑکی کے پاس باہر گرنے والے بارش کے قطروں کی بغور دیکھ رہی تھی۔ 5 ماہ اور پھر میں اس شخص کی زندگی سے ایسے چلی جاؤں گی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ اسے بہت ندامت تھی کہ وہ اس کے آفس کیوں گئی تھی۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ میں نہیں جانتی شاہ نے مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن یقینا کوئی مجبوری ہی رہی ہوگی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ بغیر کسی وجہ سے یہ نکاح ہوا۔ ابا نے بھی تو مجھے مجبور کر دیا تھا۔ پتہ نہیں بے اور ابا کہاں ہوں گے۔ اس نے ٹھنڈ برساتی رات میں گرم چائے کا گھونٹ اپنا اندر اتارا۔ شومیز کب آیا تھا اسے نہیں پتا تھا، البتہ اس نے جا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہا تھا۔ ایرج نے اپنا چائے کا کہ وہیں ساتھ پڑی میز پر رکھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ کل سے کافی چپ چپ ہو، کوئی بات ہے؟ ناشتے کی میز پر جب ایرج ناشتہ بنا کر رکھ چکی تھی تو شومیز نے اس پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی بات نہیں، بس ویسے ہی بے اور ابا کی بہت یاد آ رہی تھی، بات کرنی ان سے۔ شومیز کی بات پر تو وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ اسے لگا اس کی دنیا انہی لمحات میں کہیں کھو گئی۔ کیا اس نے سچ سنا تھا؟ کیا شاہ کہہ رہا تھا وہ بات کر لے؟ بات کرنی ان سے؟ شومیز نے اپنی بات دہرائی۔ وہ جو کھڑی ہوئی تھی اور حیرت سے دوچار تھی، اب جلدی سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ میری بات کروائیں گے؟ ایرج نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، شومیز نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرت کی جگہ خوشی نے لے لی تھی۔ شومیز ایک نمبر ملا کر اب موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ السلام علیکم جی، یہ ایرج سے بات کر لیں؟ شومیز نے فون ایرج کی طرف بڑھایا۔ اسی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پکڑنے کے بعد وہ کیا بات کرے گی، ابا سے کیا کہے گی، کیا بتائے گی ان کو، ان کا حال پوچھے گی۔ ایرج نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل پکڑا تھا اور اٹھ کر کچن کے شیشے والے دروازے کی جانب آ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا ابا کی آواز سن کر۔ کی حال ہے میرے پتردا؟ میں ٹھیک، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک، لے بے سے بات کر لے۔ ایرج کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کی حال ہے بے؟ اپنی کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہنستے ہوئے اس نے بے سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہاں، تو سنا پتر، سب ٹھیک تے ہے؟ جی بے سب ٹھیک ہے، آپ بس ابا اور اپنا کا خیال رکھنا۔ بہت جلد آپ کے پاس آؤں گی۔ ایرج اب مزید صبر نہ کر سکی، واپس مڑی فون میز پر رکھا اور بھاگ وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے آنسو بہائے تھے جو شاید کب سے بنے کو تیار تھے، لیکن آج ان کو وجہ مل گئی تھی۔ شومیز کہیں گیا ہوا ہے؟ ایرج سے انا نے سوال کیا تو اس کے کٹنگ بورڈ پر چلتے ہاتھ رکھ گئے اور انا کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا تم نہیں جانتی؟ کافی دن سے اسے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا اس لیے پوچھا۔ ایرج خاموش ہو گئی اور پھر کٹنگ بورڈ پر رکھے پیاز کاٹنے لگی۔ وہ کچھ 2 دن کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں۔ ایرج نے محض اتنا ہی جواب دیا۔ اب لندن بھی شاہ کے پیچھے بھاگ جانا اس نے دل میں سوچا لیکن کہا نہیں۔ کافی دنوں سے تمہارا رویہ مجھ سے کچھ اکڑا ہے یار، تم اس دن کی بات سے ناراض ہو؟ دیکھو میں نہیں جانتی شومیز نے تمہیں ہماری شادی کا کیوں نہیں بتایا؟ انا پھر سے وہی سب دہرا رہی تھی۔ دیکھو انا، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا شاہ سے کیا رشتہ ہے کیا نہیں۔ میں نے تمہیں دوست مانا تو دل سے مانا تھا، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں تھا۔ جہاں تک میرے اور شاہ کے رشتے کی بات ہے تو 5 ماہ یہاں رہنا میری مجبوری ہے، مجھے یہاں کام کرنا۔ اس میں سے بھی 4.5 ماہ رہ گئے۔ آخر پر وہ مسکرائی تھی اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ انا نے جیسے اطمینان کا سانس لیا۔ ہماری دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی؟ انا نے دوبارہ اس سے پوچھا۔
ہاں، ایرج اسے دیکھ کر مسکرائی۔ جو بھی تھا، شاہ اور اس کا مسئلہ تھا، اس میں انا کا کوئی قصور تو نہیں تھا جو وہ اسے کوئی بات کرتی۔ چلو آج پھر جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو گھومنے چلیں گے، انا نے اسے کہا۔ نہیں یار، آج دل نہیں ہے، پھر کسی دن صحیح، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ ختم۔ شومیز کو لندن گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ جس دن اس نے ایرج کے والد سے اس کی بات کروائی تھی، اسی دن ہی اس نے جانا تھا۔ آج بھی وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اٹھ کر شومیز کی لائبریری میں آ گئی، کتابیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اس کی نظر کالی سی ایک ڈائری پر پڑی، بالکل سیاہ ڈائری تھی۔ اس نے عجیب سے احساس کے ساتھ اس ڈائری کو اٹھایا۔ اس پہلے پیج پر اس نے لکھا ہوا پڑھا۔ ایرج کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون ہے؟ اس نے اردو میں حیرت سے دہرایا۔ کیا مطلب کون ہے؟ اس نے ناسمجھی سے سوچا اور ڈائری کو اپنے ہمراہ کمرے میں لے آئی۔ کون ہو تم؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیا اس ڈائری میں؟ ایرج سے صبر نہیں ہوا۔ اسے اتنی اچھی تو انگریزی نہیں آتی تھی کہ پڑھ کر ہر بات سمجھ آ جاتی۔ اپنی مدد کے لیے اس نے انگلش اردو ٹرانسلیٹر ایک کھول کر اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ جب بھی اسے ضرورت پڑے وہ کھول کر دیکھ لے۔ سیاہ ڈائری کا پہلا صفحہ وہ کھول چکی تھی۔ آج کا ہوں میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا۔ پہلی سطر اس نے پڑھی۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرا جو 1582 میں قائم ہوئی تھی، برطانیہ اور انگریزی بولنے والی دنیا کی چھٹی قدیم یونیورسٹی ہے اور اسکاٹ لینڈ کی قدیم یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈنبرا شہر میں 5 مرکزی کیمپس ہیں، جن میں تاریخی اور تعمیراتی اہمیت کی بہت سی عمارتیں شامل ہیں، جیسے پرانا ٹاؤن میں۔ اسکاٹش روشن خیالی کے دوران یونیورسٹی نے ایڈنبرا کا ایک مرکزی دانشورانہ مرکز بننے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس میں اس شہر کو اتھین آف شمال کا نام دیا گیا ہے۔ اس نے وہاں اکاؤنٹنگ اینڈ بزنس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یونیورسٹی کے ایڈنبرا میں 5 مرکزی مقامات ہیں: سینٹرل گینگز بلڈنگ، بایو کوارٹر، ویسٹرن جنرل اور ایسٹر بش۔ سینٹرل کیمپس ایڈنبرا کے جنوب کنارے میں متعدد چوکوں اور گلیوں کے آس پاس پھیلا ہوا ہے اور کچھ عمارتیں اولڈ ٹاؤن میں ہیں۔ یہ یونیورسٹی کا سب سے قدیم علاقہ ہے، جس پر بنیادی طور پر کالج آف آرٹس، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، اسکول آف کمپیوٹنگ اور اسکول آف لا نے قبضہ کیا ہے۔ جیسا وہ شروع سے تھا، آج بھی ویسا ہی تھا، کم گو، سنجیدہ سا، نہ کسی سے زیادہ بات کرنے والا اور اپنی دنیا میں مگن۔ لیکن زندگی بہت سی آزمائشوں کے ساتھ اس کا امتحان لینے والی تھی۔ اس کا تعلق آرٹ سے تھا، اس لیے وہ سینٹرل کیمپس میں تھا۔ عمارت اپنی شان کے ساتھ کھڑی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدیم وقتوں کی بنی ہوئی عمارت ہو۔ ہلکے گرے رنگ کی اینٹوں سے بنی وہ عمارت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ یونی کے دلان میں کھڑا تھا، جہاں چوکور شکل میں گھاس ایسے بچھا ہوا تھا جیسے ہرے رنگ کی کارپیٹ ہو۔ کچھ طالب علم وہاں بیٹھے تھے، کچھ دونوں اطراف میں بنی سڑیوں پر بیٹھے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں 1-2 کتابیں تھیں اور کچھ خالی ہاتھ تھے۔ وہ 18 سالہ نوجوان ہاتھ میں کتاب پکڑے دنیا سے انجان سا کھڑا تھا۔ اس کو پیچھے سے کسی نے کمر پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ شومی! پیچھے سے آنے والی آواز کو وہ بہت اچھے سے پہچان سکتا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ پیچھے والا شخص اب اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھا، اسی یونی، اسی کورس میں ایڈمیشن لیا جہاں تم تھے۔ انا اب اس کے سامنے تھی۔ وہ آج مسکرایا تھا، سنجیدہ سا لڑکا آج پھر مسکرایا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی تم یہاں ملوگی، شومیز نے حیرت ظاہر کی۔ مجھے امید تھی تم یہاں ہی آؤ گے، بچپن سے سنتی آ رہی ہوں۔ تمہیں بزنس کا شوق ہے، تو تم یہاں نہ آتے تو کہاں جاتے؟ وہ لڑکی اس نسبت بہت شوق اور چنچل تھی، ہر بات پر ہنسنے والی۔ صرف تمہاری خاطر یہاں آئی ہوں۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ شومیز اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شومی تو مجھے بھول گیا ہوگا۔ تم بھولنے والی چیز ہو کیا؟ اب یونی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ شومیز کے چہرے کے تاثرات تب بدلے جب اس نے ان لوگوں کو دیکھا۔ سامنے وہی لڑکے تھے، جیک اور اس کی گینگ۔ او، دیکھو تو صحیح، ہمارے ٹاپر کے ساتھ اس کی گرل فرینڈ۔ وہ بہت خباثت سے ہنسے تھے۔ شومیز آج تک سکول میں ان کی ہر بات برداشت کرتا آیا تھا، لیکن انا کے معاملے میں وہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ شومیز آگے بڑھا۔ دیکھو، ایک بات تم لوگ کان کھول کر سن لو، میں اب تمہاری ایک بات بھی برداشت نہیں کروں گا۔ انا اس کو کھینچ کر وہاں سے لے گئی تھی۔
لیکن وہ سب شومیز کو اس طرح دیکھ کر حیران ضرور ہوئے تھے۔ شومیز نے بورڈ رنگ سکول سے نکلنے کے بعد فلٹ میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا فلٹ یونی کے نزدیک ہی تھا۔ ایرج نے اگلا صفحہ پلٹا ہی تھا کہ اس کے فون کی رنگ بیل بجنے لگی۔ ایک دم ڈر کر اس نے ڈائری بند کی۔ انگریز شاہ کالنگ آ رہا تھا۔ ایرج کو ایسے ڈر لگ رہا تھا جیسے شومیز کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ اس کو جان رہی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ہیلو جی، کیا حال ہے؟ شومیز کی آواز موبائل فون کے سپیکر میں گونجی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا ایرج، مجھے بتانا تھا کہ مجھے پاکستان جانا پڑ رہا ہے، اس لیے شاید مجھے 3-4 دن اور لگ جائیں۔ ایرج تو ایک دم خوش ہو گئی تھی، مطلب اسے ڈائری پڑھنے کے لیے اتنے دن مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شومیز کی طرف سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ ایرج نے فون کو دیکھا۔ نہ کرتے فون۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ 2050 میں ملازمت کی مارکیٹ کیسی ہوگی۔ عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ مشین لرننگ اور روبوٹکس تقریباً ہر کام کی لکیر کو تبدیل کر دیں گے، دہی تیار کرنے سے لے کر یوگا کی تعلیم تک۔ تاہم اس تبدیلی کی نوعیت اور اس کے نزدیک ہونے کے بارے میں متضاد نظریات ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ محض 2 دہائی میں ہی اربوں افراد معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ طویل عرصے تک خود کار طریقے سے نئی ملازمتیں اور زیادہ خوشحالی پیدا ہوتی رہے گی۔ اس میٹنگ میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور وہ وہاں کھڑا پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا۔ اب وہ دوبارہ اپنی بنائی سلائیڈز کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں، مشینوں نے ہماری جگہ لے لی ہے، ہر کام میں۔ آپ کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کس طرح ہمارے جذبات کو مشینوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سب لوگوں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس کی آج کی پریزنٹیشن اپنے ڈیجیٹل بزنس کے متعلق تھی، جس میں وہ اس بات پر سب کو قائل کر رہا تھا کہ لوگوں مشینوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان سے جیت نہیں سکتے، بلکہ اپنی جاب کی نوعیت کو بدل لینا چاہیے۔ ہم ایک خوفناک ہنگامہ آرائی کے دہانے پر ہیں، یا ایسی پیش گوئیاں بدستور قائم شدہ لڈائٹ ہسٹیریا کی ایک اور مثال ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے اس خدشے سے کہ آٹومیشن سے بڑے پیمانے پر بے روزگاری پھیل جائے گی۔ 19ویں صدی میں واپس آ جائیں۔ آج کل دیکھیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم تھا کہ ان کی آنے والے وقتوں میں جاب کیسی ہوگی، مطلب وہ جو پڑھ رہے تھے وہ ان کے کام آئے گا۔ لیکن اب دیکھیں، ایک بیماری آتی ہے، سب کچھ آن لائن چلا جاتا ہے، پوری دنیا کا نظام آٹومیشن پر چلا جاتا۔ آپ ایک بٹن دبائیں گے اور دور بیٹھے استاد سے رابطہ کر لیں گے۔ لیکن اب دیکھیں، شروع میں لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابھی بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں تعلیمی نظام ایسا نہیں کہ وہ آن لائن جا سکے۔ اب اس نے سلائیڈ آگے کی تھی۔ میرا ماننا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے لوگوں کا مشینوں سے ناواقفیت ہے۔ بہت سے اساتذہ کو آن لائن کلاسز میں دشواری محسوس ہوئی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے ان سب چیزوں کا استعمال کیسے کرنا۔ زوم والے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کے شیئرز کتنے بڑھ گئے ہیں۔ یہ سب اس چیز کا نتیجہ ہے کہ وہ وقت رہتے آٹومیشن کی جانب آ گئے تھے۔ سب لوگ اب اس کی بات کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا مثال دے کر بات کو سمجھانا ہی تو سب سے منفرد تھا۔ میرا اس بزنس کو شروع کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو نئی جابز کے لیے تیار کیا جائے۔ ان کو مشینوں سے مقابلہ سکھانا نہیں، بلکہ ان کو مشینوں کے ساتھ کام کرنا سکھانا ہے، اور مجھے امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے اور اس بزنس میں انویسٹ کریں گے۔ وہ اپنی پریزنٹیشن دے چکا تھا اور اب ان کے سوالوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ شومیز کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ سوال ہوگا۔ جی، میں امید کر رہا تھا یہ سوال ضرور ہوگا۔ جانتا ہوں، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے تو سب سے پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو ہمیں ڈیجیٹل بزنس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں آفس کے لیے جگہ کم درکار ہوگی، لوگ گھر بیٹھ کر اپنا کام کر سکیں گے، بجلی کی بچت ہوگی، آن لائن میٹنگز ہوں گی۔ جیسے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کام کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ سب اپنے اپنے گھر بیٹھ کر ہر کام سر انجام دیں گے۔ ایڈورٹائزمنٹ تو پہلے ہی فیس بک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہوتی، تو باقی سب کام بھی۔ اچھا، تو ہمارے ایمپلائیز کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کیوں ایسی کمپنی کے ساتھ کام کریں گے جس کا ہر کام آن لائن ہو؟ اب ایک اور انویسٹر نے سوال کیا تھا۔ شومیز اب اپنی کرسی پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ جب ان کا آفس آنے کا خرچہ بچے گا، وقت بچے گا،
وہ کیوں نہیں اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے؟ شومیز کے سوال نے سب کو اس کی ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنا موقف ان کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ چلے سب باتیں اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا پاکستان میں اس بزنس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے بزنس صحیح طرح سے چلا رہے ہیں۔ سب لوگ جہاں اس کی باتوں سے سہمت ہوئے تھے، وہاں ان میں سے ایک شخص پھر بول اٹھا، نوکیا ایک بہت اچھی کمپنی سمجھی جاتی تھی۔ جب سمسنگ نے نیا ٹچ موبائل لانچ کیا تو ان کا رویہ بھی یہی تھا کہ ہمارا مارکیٹ میں بہت نام ہے، ہمیں ضرورت نہیں۔ باقی اب نوکیا کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ وہی نوکیا کا موبائل مارکیٹ میں کم ریٹ پر دستیاب ہے، سیم فیچرز ہیں سمسنگ والے، لیکن لوگ اس کو خریدنا پسند نہیں کرتے۔ وجہ صرف یہی کہ اس نے وقت رہتے خود کو بدلا نہیں تھا۔ خود کو بدلیں گے، نہیں تو بدلتے وقت کے ساتھ دنیا ہمیں کچل کر رکھ دے گی۔ سب لوگوں کو شومیز کی پریزنٹیشن بے حد پسند آئی تھی۔ ان انوسٹر میں تقریباً سب نے ہی انوسٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ شومیز بے حد خوش تھا۔ یہ میٹنگ لاہور کے ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ شومیز کا کام ہو چکا تھا، بہت اچھے آئیڈیاز لائے ہیں۔ ایک پروکار شخصیت والا آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے ساتھ سجاد تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کا سوٹ سجاد نے پہن رکھا تھا۔ شومیز نے اس شخص کو ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، آپ کون؟ مائے سلف، حسین شہزاد، آپ کے کزن کا پارٹنر۔ شومیز نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ مائی نیم از شومیز گیلانی۔ ابھی شومیز آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی حسین شہزاد بول پڑے، جانتا ہوں آپ کو بہت اچھے سے۔ وہ مسکرایا، تم جس ہوٹل میں کھڑے اپنی میٹنگ سر انجام دے چکے ہو، وہ میرا ہوٹل ہے۔ شومیز گیلانی، سجاد کی آواز میں فخر تھا، جیسے کہنا چاہ رہے ہو تم نے تو مجھے روکا تھا، پر دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں۔ شومیز مسکرایا، چلیں مسٹر شومیز آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ شومیز وہاں سے ہٹ گیا، تمہارا کزن ہمارے کافی کام آئے گا، بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے پاس۔ سجاد کو پھر سے ایک مرتبہ لگا کہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ایرج شام کے وقت بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ کاش ابا کا نمبر اس وقت دیکھ لیتی، ایک بار یاد کر لیتی، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے جانے کے بعد جو اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو جائیں گے، اس کا کیا کرے گی؟ پاکستان جا کر کون سا کام شروع کرے گی؟ اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ کیا شاہ کو چھوڑ کر جانے والا اس کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کے دل کی۔ ایک نظر پھر سے اس کی نظروں کے سامنے شومیز کی ڈائری آ گئی۔ او تیری، اس کا تو مجھے یاد ہی بھول گیا۔ جلدی سے وہ اٹھی اور وہ ڈائری اٹھا کر اپنے پاس لے آئی۔ اسی پنے سے پڑھنا شروع کیا جہاں سے چھوڑا تھا۔ شومیز نے اپنا فلٹ لے لیا تھا اور کھانا بھی خود ہی بناتا تھا۔ حلال کی تمیز اس میں تھی۔ وہ کھانا جیسا بھی بناتا تھا، یوٹیوب سے دیکھ کر خود ہی بناتا تھا۔ البتہ ہر وقت ایک ہی بات ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی کہ پاکستان میں سب کتنی خوشی سے رہتے ہوں گے، وہاں کے بچے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوں گے۔ وہ چاہتا تو بابا کے بھیجوائے جانے والے پیسوں سے اپنے لیے کوئی میڈ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ پیسوں کو بچانا چاہتا تھا۔ البتہ ہر روز اکیلے کھانا کھاتے ہوئے اسے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے دل سے نہ کھا رہا ہو، بس حلق سے اتار رہا ہو۔ دن با دن اس کے اندر کڑواہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ بس وہی لمحہ اس کے لیے خوشی کا ہوتا تھا جب انا اس کے پاس ہوتی تھی۔ دادا جان یا بابا جان سے اس کی جب بھی بات ہوتی وہ یہی پوچھتے کتنے پیسے اور چاہیے۔ اس کا دل کرتا تھا کبھی اس سے پوچھا جائے، بیٹا گھر کی یاد نہیں آتی؟ گھر کیوں نہیں آتے تم؟ کیوں اس کو گھر سے اتنا دور کر دیا گیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ماں کے مرنے کے بعد اس کے رشتے ختم ہو گئے تھے، یا ان رشتوں کے درمیان اس کی کوئی جگہ نہیں؟ ان کا ایک دوست اور بھی بن گیا تھا جو پاکستان سے پڑھنے آیا تھا۔ اسامہ نامی وہ لڑکا پٹھان تھا، لیکن اردو اسے بھی نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے اپنی تنہائی دور کرنے کا ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ تھا اپنا حلقہ احباب کو بڑا کرنا۔ کلاس کے لوگ تو پہلے ہی اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ ایک لائق بچہ اور کلاس کا ٹاپر تھا، بس وہ خود ہی ان سے دور رہتا تھا۔ امیر سفیان اسامہ اور شومیز بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بس اس کی ذہانت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں، یا پھر وہ ایک ویل آف فیملی سے ہے۔ صرف انا ہی تھی جو اس کو اچھے سے سمجھتی تھی۔
یار ہم سب کیوں نہ ٹریڈنگ کا بزنس شروع کریں؟ وہ سب لان میں بیٹھے جب شومیز لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر اس کا مذاق بنایا تھا۔ یار اب ہم کام کریں گے تو ہمارے گھر والے کس لیے ہمارے لیے؟ اسامہ نے اس کا اچھا خاصا مذاق بنایا تھا۔ وہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ نئے سفر میں اس کے دوست اس کے ساتھ ہوں گے، اب سمجھ گیا تھا کہ وہ اکیلا ہے۔ شومیز ان کی مسکراہٹ دیکھ کر بس مسکرایا تھا۔ بس سب کو دیکھ کر ہنستے جاؤ۔ سب اٹھ کر جا چکے تھے، بس وہ اور انا ہی ساتھ بیٹھے تھے۔ تم کرنا چاہتے ہو ٹریڈنگ کرو، میں جانتی ہوں اسامہ کی بات نے تمہیں دک دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس کی بات نے مجھے کیوں دک دینا؟ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ہمارے خواب ہمارے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا۔ شومیز نے انا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ انا مسکرائی۔ لیکن مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے؟ انا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شومیز نے اکیلے ہی ٹریڈنگ شروع کر دی تھی۔ اس کو بزنس میں بہت انٹرسٹ تھا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اس نے انویسٹ کر دیے تھے۔ 1 سال لگا تھا اسے بزنس کو صحیح طریقے سے سیکھنے میں۔ اس سارے وقت میں اس نے سیکھا سب مطلبی ہیں، لیکن وہ مطلبی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اس کو مطلبی کہے۔ اس نے ٹھانی تھی کہ اگر کسی کی بھی مدد کی تو بغیر کسی لالچ کے کروں گا، دوسروں کی طرح نہیں، بس مطلب کے رشتے قائم کرنے والے۔ انا نے اس کا بزنس میں بہت ساتھ دیا تھا، لیکن اس کے بزنس میں شرکت حاصل نہیں کی تھی۔ شومیز نے بھی اسے قائل نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ سب ایک کیفے آئے بیٹھے تھے، سب موجود تھے، اسامہ بھی۔ ویسے شومیز تم کون ہو؟ اسامہ کی بات پر وہ چونکا۔ میرا مطلب ہے سید ہی ہونا؟ ہاں سید ہی ہوں، میرے پیپرز میں یہی لکھا۔ اس نے آلو کے بنے چپس منہ میں ڈالے۔ اچھا، بڑا عجیب لگا، سید ہو کر نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے شانے اچکائے۔ اس نے تو یہ بات کر دی تھی، لیکن اس کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا تھا، کون ہے؟ ختمہ۔ شومیز کے پاس بہت سا اثاثہ جمع ہو گیا تھا۔ بابا کی طرف سے آنے والے پیسے تو اس کے پاس اب اضافی ہوا کرتے تھے۔ وہ کوئی اور بزنس بھی شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن شومیز کے ذہن میں ایک ہی بات تھی۔ وہ کون تھا؟ کیا تھی؟ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ اس نے اسامہ سے بھی سوال نہیں کیا۔ وہ کوئی گناہگار نہیں تھا، نہ ہی حرام چیزیں نہیں کھاتا تھا، پر یہ نماز، اسے تو کسی نے نماز نہیں سکھائی تھی۔ بچپن میں اگر امی نے سکھائی بھی ہوئی تو اس کو تو کچھ یاد نہیں تھا، اور سید کا نماز سے کیا تعلق؟ یہی بات تھی جو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے نیٹ پر سب سرچ کیا تھا، اسے نماز کے احکام، نماز کے فوائد، یہاں تک کہ طریقہ بھی مل گیا تھا، لیکن سید سے نماز کا تعلق کہیں نہیں ملا تھا۔ میں کافی دن سے دیکھ رہی ہوں تم کافی پریشان ہو، کوئی بزنس میں مسئلہ چل رہا ہے۔ انا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت یونی کے باہر ارد گرد کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ انا میں اسامہ کی بات سے پریشان ہوں۔ شومیز نے نہ چاہتے ہوئے بھی انا سے اسامہ کی بات والا ذکر کر دیا۔ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کر دیا تھا۔ کون سی بات؟ تمہیں پتا تو ہے، وہ ہر وقت مذاق کرتا رہتا ہے، تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ انا ہنسی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں نہیں جانتا میں کون ہوں۔ شومیز جھنجھلایا۔ انا پھر سے اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ تم سچ میں پاگل ہو گئے ہو؟ انا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پاگل نہیں۔ اس نے مجھ سے نماز کا پوچھا، لیکن مجھے کسی نے نماز پڑھنا نہیں سکھائی۔ شاید یہ قدرت کا فیصلہ ہی تھا کہ وہ اس وقت مسجد کے آگے سے گزر رہے تھے۔ یہ تم لوگوں کی کوئی عبادت ہے؟ شومیز نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو پھر تم کسی مذہبی سکالر سے پوچھو، یہ تم لوگوں کی ہی عبادت گاہ ہے، جاؤ یہاں جا کر پوچھ لو۔ نہیں، چلو چلتے ہیں، کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ شومیز نے سامنے مسجد کو دیکھا جو ایڈنبرا کی سینٹرل مسجد تھی، اور واپسی کی راہ لی۔ انا بھی شانے اچکا کر اس کے ساتھ چل دی۔ وہ تو کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں تھا، سکول میں بھی چرچ ہی تھے، اور وہ اپنی دا وہاں جا کر مانگ لاتا تھا۔ گھر تو وہ بھی رب کا ہی تھا، پھر مسجد میں الگ سے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسلمان تھا، سب جانتے تھے۔ وہ اللہ کا مانتا تھا، اس کے نبی کو آخری نبی بھی مانتا تھا، پھر باقی سب کی کیا ضرورت، اور سید ہی کیوں؟ الجھن کا شکار وہ انا کے ساتھ واپس یونی آ چکا تھا۔ یار تو اس کو اپنے دل کی بات بتا دے۔ اسامہ شومیز کے فلیٹ میں تھا۔
शोमीज काफी बना रहा था। कौन सी बात, किसको कर दूं? शोमीज के फ्लिट का ओपन किचन था। उसे सामने सोफे पर बैठा असामा नजर आ रहा था, जो टीवी लगाकर बैठा था। यही कि तुम अना से बेपनाह मोहब्बत करते हो? शोमीज के हाथ रखे, वो जो कॉफी कप में डाल रहा था, एकदम से उसकी बात पर हैरान परेशान हो गया। हैरान मत हो, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी सारी गैंग जानती है कि तो अना से मोहब्बत करता। उसने अब चेहरा शोमीज की तरफ फेर लिया था, जिसका चेहरा सपाट था। बस अब ऐसे घूर मत, सच कह रहा हूं, बता दे अब इसे। जानता है, 1 हफ्ते के बाद इसकी सालगिरह है, इसको प्रपोज कर दे। असामा ही बोलता चला जा रहा था, जबकि शोमीज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। दिसंबर का महीना था। एडिनबरा शहर में खूब बर्फबारी हो रही थी। रात के इस पहर वो यही सोचने पर मजबूर हो चुका था कि किस तरह इसने अना को प्रपोज करना। क्या इसकी आंखों में अना के लिए सच में मोहब्बत थी, जो सब पहचान चुके थे? वो अपनी बालकोनी में खड़ा इस बर्फ को रुई की तरह आहिस्ता आहिस्ता गिरते हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि अना को कैसे कहेगा कि वो इससे मोहब्बत करता। वो तो उसकी दोस्त है, और दोस्त को। शोमीज वहीं खड़ा था कि उसको फोन आया। बाबा कालंग आ रहा था। इस्लाम अलैकुम। बाबा की गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ी। वालेकुम इस्लाम। सलाम का जवाब दिया गया। तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? उन्होंने बस यही सवाल किया। शोमीज ने नहीं कहा तो दूसरी तरफ से यह कहकर फोन बंद कर दिया गया था कि चलो ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं। काश बाबा आप एक बार ये भी पूछ लेते कि शोमीज तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हारे दिल में कोई बात है? ये कैसा रिश्ता है जो सिर्फ पैसों से शुरू होकर पैसों पर खत्म हो जाता है? अभी वो दिल में सोच ही रहा था कि उसका ट्रांजैक्शन अलर्ट का मेल आया। इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे। शोमीज ने एक नज़र इस पर डालकर दोबारा बर्फ पर नजरें जमा ली थी। अन्ना की सालगिरह थी। तमाम दोस्त वहां मौजूद थे। उसके घर में उसकी वालदा थी। वालिद इसके 2 साल कबल ही इंतकाल कर चुके थे। इसकी वालदा केक सेरेमनी के बाद अपने कमरे में जा चुकी थी। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद होने वाले मंजर ने सबको हैरान कर दिया था। शोमीज गेलानी घुटनों पर बैठा था। हाथ में एक सलूर सिटों वाली रंग थी। सामने अना खड़ी थी। वल यू भी माए लो। अना मुंह पर हाथ रखे शायद अपनी चेख रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने वो अंगूठी पकड़ ली थी। सब ने बहुत शोर किया था। एरज ने वो डायरी जल्दी से बंद कर दी। आंखों से आंसू जारी थे। नहीं है मुझ में और हिम्मत नहीं पढ़नी मुझे उनके इश्क की दास्तान। हाथ में डायरी जोर से पकड़े आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए वो कह रही थी। डायरी बेड पर रखे वो खिड़की के पास आ गई। तारीख के पन्नों में यह भी लिखा जाएगा कि मैंने अपने महबूब के मुंह से किसी और के लिए इजहार मोहब्बत सुनने का भी जुल्म सहा है। इसके जहन में शोमीज के वो अल्फाज गूंजने लगे जो उसने एरज के सामने कहे थे। शोमीज आया हुआ था। गांव नहीं आया क्या? सब लोग हाल में मौजूद थे। जब सजाद ने उसका जिक्र किया रात का वक्त था, और सब रात के चाय पी रहे थे। नहीं गांव तो नहीं आया, अली शाह ने हैरत से कहा। राबता भी नहीं क्या? सजाद ने दोबारा पूछा। वो ताया जान के बदलते तासरात देख रहा था। यकना उनका शोमीज का यूं आना पसंद नहीं आया था। नहीं। क्यों भाई जान, आपसे कोई राबता क्या? अली शाह ने शनावर शाह की तरफ देखते हुए पूछा। उन्होंने नफई में सर हिलाया, जबकि सजाद बहुत खुश था कि कम से कम ताया जान का यह गरूर तो तोड़ा कि उनका बेटा हर काम उनको बताकर करता। अच्छा वैसे वो अपने नए बिजनेस की मीटिंग के सिलसिले में आया था। सजाद ने सरसरी का जिक्र किया, लेकिन यह जिक्र भी ताया जान को सुनाने के लिए था। अच्छा तो तुम्हारे होटल में हुई उनकी मीटिंग? शनावर शाह ने पूछा। जी, इधर ही हुई, और इसको तो शायद मालूम ही नहीं था कि मेरा होटल है। मिला था मुझसे, दादी से भी मिलकर नहीं गया। दादी जान ने अफसोस जाहिर किया। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने कमरे में चले गए। सजाद सीधा बीना के कमरे में गया था। किधर है वो अंगूठी? इसके कमरे में दाखिल होते साथ उसने गरजदार आवाज में पूछा था। वो जो अलमारी में अपने कपड़े रख रही थी। एकदम उसकी आवाज पर डर गई थी। शाह साहब, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, वो यहां नहीं है। मैं नहीं जानती, वो डरती डरती कह रही थी। बकवास बंद करो, वो कहाँ जा सकती है? सजाद के पास वो वाहिद सबूत था जिससे वो साबित कर सकता था कि एरज शोमीज के पास है।
لیکن وہ گئی کہاں؟ سجاد تیش کی حالت میں اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حال میں آیا تو سامنے سے داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر پل پڑے۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے وہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں کالے رنگ کا کوٹ تھا، شکل پر تھکاوٹ واضح تھی۔ تو تم آ گئے؟ سجاد کے چہرے پر زہر خندہ بکھیر گئی۔ شومیز نے اسے دیکھا اور اس کی جانب آیا۔ کیوں اس گھر پر صرف تمہارا حق ہے؟ شومیز اب آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چہرہ پر مسکراہٹ تھی، تھکن کے باوجود وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، تمہارا بھی ہے۔ میں کسی کا حق نہیں چھینتا، وہ صفت تو صرف تمہاری ہے، سجاد نے طنز کہا۔ شومیز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ چھین لوں گا، میں اس کو تم سے نہ چھین سکا تو تمہیں مار دوں گا، شومیز کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ کیا عشق ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس کو بس عرض چاہیے، کسی بھی حال میں، اس کے لیے پھر اسے جو مرضی کرنا پڑتا۔ سجاد نے اپنا فون نکالا، ایک نمبر ملایا۔ کام ہو گیا میرا، انگریزی میں کسی کو اس نے کہا تھا۔ ہاں بس سمجھو ہو گیا ہے، اس کو جواب مل گیا تھا۔ آنکھوں سے پھیلنے والی مسکراہٹ اب اس کے لبوں پر بکھیری۔ سجاد شاہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے، شومیز شاہ، تم جانتے نہیں ہو تم نے کس سے کھیل شروع کیا ہے۔ اس نے موبائل اب اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ یار تم اپنی واٹس ایپ آئی ڈی بنا لو، بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، بلکہ ویڈیو کال بھی کر لیتے ہیں۔ نمرہ اور ایرج رات کے وقت ایرج کے گھر موجود تھی، رباب بھی ادھر ہی تھی۔ رباب کچن میں ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی، جبکہ ایرج اور نمرہ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ لے میں بنا کے کیا کرنا، میں پاکستان چلا جانا، وہاں ان فونوں موبائل فون کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، ٹیوب ویل پا جا کے کپڑے دھوتی ہیں اور پھر سب مل کر باتیں کرتی ہیں۔ پتہ وہاں پورے گاؤں کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں نہیں ٹیم وقت ملتا اس موبائل کا۔ رجو اور نمرہ سالن بنانے میں مصروف تھی، ایرج ان دونوں کو خود ہی بلا کر لائی تھی، اکیلے اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ رباب اور نمرہ کو بلا کر لائی تھی اور رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ تو جب تک یہاں ہو تب کے لیے بنا لو، فری کال ہوتی اس پر، نمرہ نے کہا۔ اچھا یار، تم بنا دینا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، ایرج نے چولہے پر رکھے برتن میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ لاؤ موبائل ابھی بنا دوں، نمرہ نے اس سے اس کا موبائل مانگا۔ وہ وہاں پڑا ہے، دیکھ لو، ایرج نے اسے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جو ڈائننگ ٹیبل پر ہی پڑا تھا۔ نمرہ نے جا کر اس کا موبائل اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی، نمرہ نے اس کا موبائل کی سکرین اس کے آگے کی۔ یہ لو بن گیا، اس کو کرتے کیا ہے؟ ایرج نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے سکرین کو دیکھا۔ نمرہ اس کے پاس آئی۔ دیکھو یہاں سے میسج ہو جاتا ہے، ادھر سے وائس میسج ہوتا ہے اور یہاں سے کال ہوتی ہے۔ نمرہ اسے سب سمجھا رہی تھی۔ رباب انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تم آئے تھے تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تایا جان شومیز سے پوچھ رہے تھے۔ شومیز شناور شاہ اور سجاد شناور شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ سجاد کو اندرونی سکون مل رہا تھا۔ تایا جان سختی سے شومیز سے پوچھ رہے تھے۔ بابا جان میں کام کے سلسلے میں آیا تھا اور اتنی جلدی میٹنگ ارینج ہوئی کہ آپ کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شومیز کے چہرے پر اطمینان تھا، اسے تایا جان کے سخت لہجے سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ تو تم باپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتے؟ بابا جان معذرت آئندہ آنے سے پہلے بتا دیا کروں گا۔ اس نے کیوں اتنی جلدی معذرت کر لی؟ وہ آگے سے کچھ بولا کیوں نہیں ہے؟ سجاد غصے میں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آئے ہی ہو تو سجاد کا ولیمہ کر لیتے ہیں، تمہارا ہی انتظار تھا۔ ان کے لہجے میں اب نرمی در آئی تھی۔ بابا جان آپ ولیمہ کر لیں، کیونکہ مجھے تو صبح ہی نکلنا ہوگا، میں تو آج اسی لیے آیا ہوں کہ آپ سے مل لوں، دراصل مجھے بہت ضروری کام ہے۔ شومیز کے چہرے پر اب بھی بلا کا اطمینان تھا۔ تمہاری خاطر یہ ولیمہ لیٹ کیا گیا بابا جان، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کام ضروری تھا، لیکن اگر آپ اتنا زور دے رہے ہیں تو میں رکھ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شناور شاہ نے اب سجاد کو دیکھا۔ آؤ بیٹا، کیا بتانے آئے تھے؟ سجاد آگے بڑھا اور کچھ کاغذات اس کے سامنے کیے۔ شومیز ان دونوں کو اکیلا چھوڑتے ہوئے باہر نکل گیا۔ یہ کاغذات بھیجوائے ہیں، شہزاد حسین نے، آپ ایک بات پڑھ کر سائن کر دے۔ ٹھیک ہے،
رکھ دو، میں دیکھ لوں گا۔ سجاد نے وہ کاغذات سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور خود باہر نکل گیا۔ تم آن لائن ہو؟ تمہیں واٹس ایپ کس نے بنا کر دیا؟ شومیز کا میسج آیا تھا۔ ایرج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر سکتی، میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ ایرج نے دل میں سوچتے ہوئے اسے ایک وائس میسج بھیجا۔ مجھے نمرہ نے بنا کر دیا ہے۔ میری ڈی پی پیاری ہے، لیکن میسج جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا غلط پیغام بھیج چکی ہے۔ اس کو نمرہ نے ڈیلیٹ فور آل کرنا سکھایا تھا، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ شاہ پڑھ چکا تھا۔ ہم اچھی ہے، جواب ٹیکسٹ میسج میں آیا تھا۔ کیا ضرورت تھی فضول بکواس کرنے کی؟ اب پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کو واٹس ایپ بنائے دوسرا دن اور شومیز کا اب میسج آیا تھا۔ آپ نے کب آنا ہے؟ ایرج نے ایک اور وائس نوٹ بھیجا۔ وہ بات کو بدلنا چاہ رہی تھی۔ یہاں سجاد شاہ کا ولیمہ ہے، 2 دن لگ جائیں گے، تم اپنا خیال رکھنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سجاد شاہ کی بیوی کی تصویریں دکھائیں۔ ایرج کو نمرہ نے بتایا تھا کہ ادھر سے تصویریں بھی بھیجی جا سکتی ہیں اور ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے۔ ایرج پاگل ہو کیا؟ میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ شومیز کی نرم آواز اب اس نے سنی تھی۔ اس نے اب وائس نوٹ بھیجا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، سونی ہی ہوگی، ولیمے کی تصویریں بنا کر لانا۔ ایرج نے پھر سے وائس نوٹ بھیجا اور موبائل رکھ دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ صرف نمرہ اور انا سے ہی بات کرتی تھی، واٹس ایپ پر بھی۔ ایرج چاہ کر بھی شومیز سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، وہ اس کا جاننا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی دور پڑی ڈائری پر ڈالی۔ بیڈ کی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر پڑی وہ سیاہ ڈائری تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ شومیز گیلانی کون تھا۔ ایرج نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی۔ انا نے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ شومیز اب پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ بزنس بھی اس کا اچھا چل رہا تھا۔ بس ایک بات تھی جو اسے ہمیشہ پریشان کرتی تھی، اور وہ تھی گھر والوں کی اس سے بے رخی۔ بابا جان اس سے کیوں بات نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اتنا مصروف رہتے تھے؟ شام مغرب کا وقت تھا جب اس نے اذان کی آواز سنی۔ وہ آج کسی کام سے سینٹرل مسجد کے قریب آیا ہوا تھا۔ اذان کی آواز اس نے پہلے بھی بہت دفعہ سنی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ غور کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا، یہ گانوں کی آوازوں سے کتنی مختلف آواز تھی۔ اس کے اندر ایک سکون سا اتر رہا تھا۔ اس کے قدم مسجد کی جانب بڑھے تھے۔ بے ساختہ وہ خود کو اس آواز پر چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے کتنے گانے سنے تھے، لیکن یہ آواز اس کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا، اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ اس تک خدا کا اعلان پہنچ چکا تھا، اور یہ اطلاع بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش، ہمز تکلیف زبر نون سکون، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ چلتے چلتے مسجد کے دہانے پر آ چکا تھا۔ ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش، انا محمد انا رسول اللہ، ہمز تکلیف زبر شین سکون ہے زبر دال پیش، انا محمد انا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہے۔ اس نے ہرے رنگ کی کارپیٹ پر ننگے قدم رکھے تھے۔ اندر بڑے سے حال میں چند لوگ ہی موجود تھے۔ ہے ادا لت 6 لام سکون فی زبر لام زبر الف بڑی ہے زیر، ہے ادا لت 6 لام سکون فی زبر لام زبر الف بڑی ہے زیر، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ، فلاح و کامیابی کی طرف آؤ۔ شومیز اس آواز میں اس قدر مشہور تھا کہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس مسجد میں آ گیا ہے جہاں سے چند دن پہلے وہ منہ موڑ گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ جو وہاں موجود تھے باوضو کھڑے تھے۔ شومیز ان سے بہت دور پلر کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ طریقہ تو یوٹیوب پر دیکھ لیا تھا اور یاد بھی کر لیا تھا۔ وہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے۔ شومیز نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ یا اللہ، مجھے میری شناخت کی پہچان کروا دے۔ اس نے بس یہی دعا کی تھی اور اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ نماز ادا کر کے باہر نکل رہے تھے۔ ایک سفید لباس والے آدمی اس کی جانب آئے۔ یہ وہی تھی جن کی امامت میں نماز ادا ہوئی تھی۔ سفید داڑھی تھی، بہت ہی نورانی چہرہ تھا۔ نئے لگتے ہو، انہوں نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا اور اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ نہیں، بچپن سے یہاں ہی رہتا ہوں۔ شومیز کو لگا شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈنبرا میں نیا آیا ہوں۔
میں نے پوچھا اللہ کے گھر میں نئے آئے ہو؟ انہوں نے پھر سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، نرم لہجہ تھا، جی یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ شومیز نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی کام تھا؟ خدا سے؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ شومیز کو انتہائی عجیب لگا، کیوں ایسے بات کر رہا تھا؟ کیا خدا کے گھر میں بس کام سے آیا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی کام نہیں تھا۔ کیا یہاں کام کے بغیر نہیں آ سکتے؟ اس نے سوال کیا۔ آ سکتے، بلکہ آنا چاہیے، لیکن یہاں کوئی اپنے مطلب کے بغیر آتا نہیں ہے۔ شومیز کو ان کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ کیا نام ہے؟ سید شومیز گیلانی۔ ماشاءاللہ سے سید ہو۔ ان کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ اس کے سید ہونے سے ان کو خوشی کیوں ہو رہی تھی؟ جی سید ہوں۔ اس نے نہ سمجھی میں سر ہلایا۔ نماز نہیں پڑھو گے؟ اب انہوں نے نماز کا سوال کر دیا تھا۔ اگر وہ کہے گا نہیں تو کیا یہ بھی کہیں گے کہ سید ہو کر نماز نہیں پڑھتے؟ صرف یہی سننے کے لیے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بیٹا مسلمان نہیں ہو کیا؟ جواب بالکل غیر متوقع تھا۔ شومیز انہیں آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھنے لگا، چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ مسلمان ہوں لیکن کبھی نماز نہیں پڑھی؟ شومیز نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر ابھی پڑھ لو بیٹا، انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اٹھ گئے۔ شومیز کے ذہن میں سوال پھر سے جنم لینے لگے۔ آج انہوں نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ سید ہو کر نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہا تھا مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے۔ اسامہ نے اس کو یہ کیوں کہا تھا؟ الجھن کا شکار ہو نماز پڑھے بغیر ہی وہاں سے اٹھایا۔ ساری رات وہ اسی الجھن میں رہا۔ کیوں اذان کو سن کر اس کو بے حد سکون مل گیا تھا۔ اسی الجھن میں کب صبح ہوئی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ اس نے نہ تو یونی جانا تھا، نہ ہی آج اسے کوئی اور کام تھا۔ اس لیے وہ اٹھا اور اٹھ کر نہانے کے لیے واش روم میں جانے ہی لگا تھا کہ فون بیل بجنے لگی۔ نمبر دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیا کر رہے ہو؟ آج کہیں چلیں؟ دیکھو آج اتوار ہے، تم یکنا مصروف نہیں ہوگے، اس لیے مجھے بس آج کہیں لے کر چلو۔ انا نے فورا سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ انا کی باتوں پر وہ بے اختیار ہنستے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے انا، میں کچھ ہی دیر تک تمہیں بتاتا ہوں، اگر میں واقعی مصروف نہ ہوا تو ہم آرتھر سیٹ چلیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس نے انا سے سوال کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، انا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شومیز جو ساری رات یہ سوچتا رہا تھا کہ آج میں ان بزرگ سے یہ سب سوالوں کے جواب ضرور حاصل کروں گا، اب انا نے کہہ دیا تھا۔ اور اس کو کیا کہتا کہ مجھے کیا کام ہے؟ ہاں وہ کوئی بزنس ریلیٹڈ کام کا کہہ سکتا تھا۔ وہ چاہتا تو اس کو بتا دیتا کہ اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے جا رہا ہوں، لیکن جس دن انا نے اسے کہا تھا وہ اس دن نہیں گیا تھا، اور اب اسے یہ کہے گا تو وہ کیا سمجھے گی؟ اس لیے اس نے بزنس کا بہانہ بنا کر اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ آج پھر صبح فجر کے بعد تقریباً 7 بجے وہ مسجد میں موجود تھا۔ اس کو بزرگ نظر نہیں آئے تھے۔ شومیز بے حد مایوس ہو کر مر چکا تھا۔ خدا کے گھر سے مایوس ہو کر کیسے جا رہے ہو؟ پیچھے سے کسی نے آواز دی تھی۔ وہ کل والی ہی آواز تھی۔ شومیز انہی قدموں کے ساتھ واپس مڑا، چل کر انہی بزرگ کے پاس آیا۔ آج بھی انہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ الجھن کا شکار لگتے ہو؟ شومیز کے چہرے کی الجھن انہوں نے بخوبی دیکھ لی تھی۔ شومیز اور وہ ایک جگہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ پیچھے چند کتابیں پڑھی تھی۔ جی میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں، میں ان کو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ پوچھو بیٹا، کیسے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کل اذان سنی، مجھے عجیب سا سکون ملا۔ وہ سکون جو میں برسوں سے محسوس کرنا چاہتا ہوں، وہ سکون جو مجھے لگتا تھا مجھے اپنے گھر جا کر ملے گا، ایک راحت جو میرا اندر تک پرسکون کر دے۔ میں بچپن سے گھر کو بھولنے کی خاطر گانے سنتا آیا ہوں، مجھے ان کو سن کر خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی ہوتی، اس کے بعد میں پھر بے چین ہو جاتا ہوں۔ لیکن کل اذان کے الفاظوں کو جب بھی میں ذہن میں یاد کرتا تھا مجھے سکون حاصل ہوتا تھا۔ ایسا کیوں؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف کھینچا چلا آیا۔ وہ بزرگ اب بھی شومیز کی بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا بلاوا ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ شومیز کچھ سمجھا نہیں تھا۔ گانے؟ وہ بزرگ یہ کہہ کر مسکرائے۔ جانتے ہو گانے ہماری روح کے ساتھ کیا کرتے؟ شومیز نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک کانچ کا گلاس لینا اور اس کو زمین پر پھینکنا، اس کے بعد جو گلاس کا حال ہوگا نہ وہی ہماری روح کا حال کرتے ہیں۔ یہ گانے؟ شومیز حیران ہوا۔
آخر کیسے گانے اس طرح روح کے ساتھ کرتے ہوں گے؟ لیکن گانے سننے سے تو انسان خوش ہو جاتا ہے۔ شومیز کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرائے۔ گانے تذبذب پیدا کرتے ہیں، بے چین کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کی سب سے بڑی غلط فہمی ہی یہ ہے کہ وہ یوفوئی کو سکون سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے جانتے ہو؟ انہوں نے شومیز سے دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میڈیکل کے مطابق یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ ڈوپامین کو ہمارے اندر بڑھا دیتا ہے۔ وہ میڈیکل کا طالب علم نہیں تھا جو اس کو یہ سب معلوم ہوتا۔ شومیز کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات وہ سمجھ چکے تھے۔ جم جاتے ہو؟ انہوں نے سوال کیا تو شومیز نے اسبات میں سر ہلایا۔ کب سے جانا شروع کیا ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے۔ انہوں نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جب پہلے دن ورزش کی تھی تو ورزش کرتے وقت درد محسوس ہوا تھا۔ شومیز نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن گھر آ کر درد ہوئی تھی۔ شومیز بولا، جانتے ہو ایسا کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ جب تک تم ورزش کر رہے تھے تب تک تمہارے اندر انڈورفن ایک ہارمون پیدا ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو ورزش کی دوران نکلتا ہے۔ جب تم گھر آئے تو انڈورفن نکلنا بند، کیونکہ تم نے ورزش روک دی اور تمہیں درد شروع ہو گیا۔ اب اس درد کو ختم کرنے کے لیے اگلے دن تم دوبارہ جم گئے۔ جی، اور ایسے ہو تو ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اسی طرح درد آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، کیونکہ تمہارا جسم اس چیز کا عادی ہو گیا تھا۔ بالکل اسی طرح موسیقی کرتی ہے۔ جب تک ہم موسیقی سنتے ہیں تب تک ڈوپامین ہارمون نکلتا رہتا ہے اور ہمیں خوشی ملتی رہے گی۔ جب بند کر دیا تو ہمیں بے چینی ہوگی۔ تم نے محسوس کیا ہوگا؟ تمہیں گانے سنے بغیر نیند نہیں آئے گی۔ ہر وقت تم وہی گنگناتے رہو گے اور تمہیں اس کا نشہ ہو جائے گا۔ بالکل بالکل ایسے ہی تو تھا۔ گانے نشہ ہی تو تھے۔ تم آج گھر جا کر قرآن کی تلاوت سننا، رات کو سونے سے پہلے تم اس کو سننے کے بعد بے چین نہیں ہوگے بلکہ پرسکون ہو جاؤ گے۔ جبکہ مجھے امید ہے تمہیں عربی نہیں آتی ہوگی، پھر بھی تمہیں وہ آواز سکون بخشے گی۔ کل پھر مجھے آ کر بتانا کیسا محسوس کیا۔ شومیز ان سے دوسرا سوال پوچھنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا، ایک ہی دن میں سب جواب ڈھونڈ لو گے تو خدا کے گھر بار بار آنے والے موقع کو گنوا دو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ شومیز مسجد سے نکلا تو اس نے خود سے یہ عمل کرنے کا سوچا۔ وہ سارا دن گھر رہا، کوئی آفس کا کام نہیں کیا، کوئی یونی کا کام نہیں کیا۔ ذہن میں بس ایک ہی بات گھومتی رہی، یہ تو اللہ کا بلاوا ہے، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ خوش قسمت تھا کیا واقعی ہی؟ وہ تو خود کو ہمیشہ سے بدقسمت ہی سمجھتا آیا تھا۔ رات ہوئی تو اس نے وہی عمل کرنے کا سوچا۔ اپنے ہیڈ فون اٹھائے، لیپ ٹاپ سے لگائے اور یوٹیوب پر گانوں کی بجائے آج اس نے تلاوت لگا لی تھی۔ سچ میں کچھ تو جادو تھا اس آواز میں۔ وہ جو ساری رات سو نہیں پاتا تھا، آج 1 گھنٹے میں ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ تم تو آج کل نظر ہی نہیں آتے ہو، کہاں غائب ہوتے ہو؟ مانا کہ تم بہت مصروف انسان ہو، لیکن تھوڑا وقت ہمیں بھی دے دیا کرو، ہم بھی تمہارے دوست لگتے ہیں۔ صوفی کے ہاتھ میں چند کتابیں تھیں۔ وہ اور شومیز یونی میں داخل ہو رہے تھے۔ شومیز کافی دنوں سے ان کے ساتھ گھومنے نہیں گیا تھا اور اتوار والے دن بھی وہ نہیں آیا تھا جبکہ وہ سب گھومنے گئے تھے۔ شومیز کے ہاتھ میں اپنا لیپ ٹاپ تھا تو وہ مسکراتے ہوئے صوفی کے شکوے سن رہا تھا، جبکہ کہنے کو تو وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم لوگوں کو بھی تو میں اسی وقت یاد آتا ہوں جب تمہیں کوئی کام ہوتا ہے، لیکن وہ سب جانتے ہوئے بھی ان سے اس طرح کا کوئی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ بس کچھ کام کی وجہ سے مصروف رہا ہوں۔ چلو کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ وہ دونوں اب تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔ شومیز اچھے سے جانتا تھا کوئی بھی اس کی شخصیت کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ کبھی بھی کھل کر ان کے ساتھ ہنس نہیں سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، اس کا شروع سے اکیلا رہنا۔ وہ ان کی طرح جلد ہی اپنے دل کی بات بھی نہیں کر دیتا تھا، سوائے انا کے۔ اس کو انا پر پورا یقین تھا کہ وہ اس کو سمجھتی ہے اور اس کو جانتی ہے۔ کلاس لینے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو اس نے انا کا رویہ بدلا محسوس کیا۔ شاید وہ کل والی بات پر ناراض تھی، لیکن وہ تو ایسے کبھی ناراض نہیں ہوئی تھی۔ تم ناراض ہو؟ شومیز اس کے پاس سیڑھیوں پر آ کر بیٹھا تھا۔ نہیں، جبکہ انا کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ پھر اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ نہیں تو تم جاؤ اپنا کام کرو۔
وہ زیادہ ضروری ہیں۔ شومیز کو اس کا لہجہ بہت عجیب لگا تھا۔ پہلے بھی تو شومیز اکثر پلان بنا کر کینسل کر دیتا تھا، تب تو انا اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی تھی، پھر اب کیوں؟ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ شومیز اب بھی نہیں سمجھ سکا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، یا پھر سمجھ کر بھی اسے اس کو منانے کا طریقہ سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے وہاں سے کندھے اچکا کر اٹھایا۔ انا حیرانی سے اسے جاتا دیکھتے رہی، اس شخص کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ شومیز اگلے اتوار پھر سے ان بزرگ کے پاس تشریف لایا تھا۔ انہوں نے آج بھی سفید لباس ہی پہن رکھا تھا، چہرے پر وہی نورانیت تھی۔ مسجد میں آج کچھ لوگ اور بھی موجود تھے، لیکن وہ دور بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ بہت دیر لگا دی آنے میں؟ انہوں نے شومیز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بس وہ کام میں مصروف رہا، آ نہیں سکا۔ شومیز کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ہنس پڑے۔ آپ مسکرائے کیوں؟ شومیز نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ کہا تھا نہ، خدا کے گھر ہم صرف اپنے کام سے ہی آتے ہیں، کام ضروری ہو تو جلد آ جائیں گے، کام کوئی خاص نہ ہو تو کوئی بات نہیں، وہ تو خدا کا ہی گھر ہے، وہاں تو دیر سے بھی جائیں تو کام تو ہو ہی جانا ہے۔ شومیز ان کی باتوں کی گہرائی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید ابھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر کیسا محسوس ہوا قرآن کو سن کر؟ انہوں نے اب اس سے سوال کیا تھا، وہ احساسات میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں روز رات کو اب وہی سن کر سوتا ہوں، اور بہت پرسکون نیند سوتا ہوں، لیکن ابھی بھی بہت سے سوال میرے ذہن میں ہیں۔ پوچھو۔ میں بچپن سے یہاں رہا ہوں، میرا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہے، لیکن میں 5 سال کا تھا جب یہاں بھیج دیا گیا مجھے، اپنی زبان تک میں بھول گیا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہاں لوگ مسلمان ہیں اور خدا کے گھر میں جا کر ہی اپنی دعا مانگتے ہوں گے، انہیں خدا کا گھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ میں نے وہاں کے میپ دیکھے ہیں، ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، لیکن یہاں ہر دوسری گلی میں چرچ ہی نظر آ سکتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دعا تو ہم خدا کے کسی بھی گھر جا کر مانگ سکتے، اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری تو نہیں؟ بالکل مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شومیز کے چہرے پر اطمینان آیا۔ کسی معاملے میں تو وہ ٹھیک سوچتا ہے، لیکن میرے بچے دا کے چند آداب ہیں۔ کیسے آداب؟ شومیز نے ان کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالی کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگائی جائے۔ اللہ سے دا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا۔ دا ہی عبادت ہے۔ ترمذی 3372، ابو داود 1479، ابن ماجہ 3828، البانی نے اسے صحیح ترمذی 2590 میں صحیح قرار دیا ہے۔ جی تو ہم اسی سے مانگتے ہیں۔ شومیز نے حامی بھری۔ دا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت الہی کا قائل ہو، اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ دا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرمانبردار ہو اور نافرمانی سے دور ہو۔ فرمانے باری تعالی ہے۔ او زبر الف تتھمزہ زیر زال زبر الف سالک عبادی النیف زبر الف تتھمزہ زیر نون تشدید زیر چھوٹی یہ قاف زبر ر زیر چھوٹی یہ بل چارسی اجیب دال زبر عین سکون و زبر چسی 3 زبر الدا اضافہ انف زبر لام سکون چھوٹی یہ زبر سین سکون ت زبر جیم زیر چھوٹی یہ بے پیش ہو الف لی و زبر لام سکون چھوٹی یہ پیش ہو سکون میم زیر نون پیش ہو الف بی لام زبر عین زبر لام تشدید زبر پیش میم سکون چھوٹی یہ زبر سکون شین پیش دال پیش ہو نون زبر ترجمہ۔ اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دا کرنے والے کی دا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ دا کرے بس وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ الف لام بے قاف ریلت 6 186 تو دا تو ان کی بھی قبول ہوتی ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ شومیز کے ذہن میں جو سوال آ رہے تھے وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا وہ زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے؟ انہوں نے شومیز نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا کوئی دوست ہے یہاں جو غیر مسلم ہو؟ جی ہیں، بہت ہیں۔ بزنس میں ان کے بہت سے دوست بن گئے تھے اور یونی میں بھی تو تھے۔ کیا انہوں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا؟ شومیز سوچ میں پڑ گیا۔ وہ سب چیریٹی کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، اور بھی کتنے ہی اچھے کام تھے جو وہ کرتے تھے۔ جی کرتے ہیں۔ تم جانتے کفار جتنے بھی ہوں گے وہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کے نیک کاموں کا اجر کہاں جائے گا؟ شومیز خاموش ہو گیا۔ میرے بچے، ان کے نیک کاموں کا اجر انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے گا ان کی دعاؤں کو قبول کر کے۔ تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ شومیز نے سوال کیا۔ انا بھی تو غیر مسلم تھی، تو کیا وہ بھی؟ بالکل،
شومیز نہ چاہتے ہوئے بھی انا کے بارے میں سوچنے لگا، وہ بھی تو غیر مسلم تھی، وہ جہنم میں گئی تو دا میں اخلاص ہونا بھی لازم ہے۔ فرمانے باری تالی ہے، وما امروا الا لام زیر چھوٹی یہ زبر عین سکون بے پیش دال پیش و الف اللہ میم پیش خ سکون لام زیر سواد زیر چھوٹی یہ نون زبر لوح الدینہ حنفا ترجمہ۔ اور انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کرے، الف لام بے چھوٹی یہ نون لتچھیسی تھی۔ 5 اور یہ بات سب کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دا ہی عبادت ہے، چنانچہ قبولیت دا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ وہ شومیز کو پھر سے دا کے آداب بتانے لگے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اس کی دا میں تو آج تک رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو آج تک اپنی خاطر دا کرتا آیا تھا، سب کے پاس واپس چلا جائے، انا اس کو مل جائے۔ اور رضائے الہی کس میں ہے؟ شومیز ایک کے بعد ایک سوال کر رہا تھا۔ قرآن کو سمجھنے میں، غرور کو ختم کرنے میں، انا کو مارنے میں، عاجزی اختیار کرنے میں، یہ سب انسان کے جذبات ہیں۔ اپنی انا کی تسکین کی خاطر ہی تو انسان سب کچھ کرتا ہے۔ غرور بھی کہیں نہ کہیں انسان میں آ ہی جاتا ہے۔ اگر انسان خود کو بہت عاجز سمجھتا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں غرور ہی ہے۔ حسد بھی انسانی فطرت ہے، سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان ان جذبات پر قابو کیسے پاتا ہے۔ اسلام کا راستہ ان جذبات کو قابو کرنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسلام ایک بے مثال مذہب ہے۔ اسلام کے راستے پر چلنا ہی رضائے الہی ہے، اور رضائے الہی قرآن پر عمل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور میں قرآن پر عمل تو تب کر سکتا ہوں جب مجھے قرآن کی زبان سمجھ آتی ہو۔ شومیز نے سوچتے ہوئے کہا، تو عربی سیکھ لو۔ انہوں نے کتنے آرام سے کہا تھا، آپ سکھائیں گے؟ شومیز پرجوش ہو کر فورا بولا، نہیں بیٹا، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، تم یوٹیوب پر سیکھ سکتے ہو۔ انگلش تو عربی کی کلاسز لو، البتہ جہاں سے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی میں تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شومیز نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر لایا، میں آج آپ سے باقی سوال نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اب مجھے بھی یہاں بار بار آنے کا موقع چاہیے۔ وہ تو دن میں 5 مرتبہ مواقع دیتا ہے، آیا کرو، پھر یہاں بیٹھ کر اس کی کتاب پڑھا کرو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ وہاں سے اٹھ کر جاچکے تھے۔ شومیز جب باہر نکلا تو اسے خاصی ٹھنڈ محسوس ہوئی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو تکلیف وہ محسوس کر رہا تھا وہ انا کا غیر مسلم ہونا تھا۔ تو کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ شکر ہے تمہیں 1 ہفتے کے بعد یہ تو احساس ہوا کہ میں ناراض ہوں۔ انا اس کے سامنے منہ بھلائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں شومیز کے فلیٹ میں تھے۔ ایڈنبرا شہر میں برفباری کا راج تھا۔ آج بھی اتوار کا دن تھا۔ پورا ہفتہ جب شومیز نہ آیا تو انا خود ہی آ گئی تھی۔ یونی میں بھی دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، یا شاید شومیز امام مسجد کی باتوں سے پریشان تھا۔ وہ مسجد روز جاتا تھا، نماز بھی ادا کرتا تھا، لیکن امام مسجد اور شومیز کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شومیز بھی اتوار کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ان سے تفصیلہ بات ہو اور وہ ان سے انا والے سلسلے میں بات کرے۔ انا، تم مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو، پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے رشتے کی نوعیت بھی اور تھی، میں تمہاری دوست تھی، اب نہیں۔ انا نے جھنجھلا کر کہا، اچھا یار، تم آج جہاں کہو گی ہم وہاں چلیں گے۔ شومیز اس کا رویہ دیکھ کر فورا بولا، کہیں نہیں جانا، اپنے ہاتھ کی اچھی سی کافی بنا کر پلاؤ۔ انا نے فورا مسکراتے ہوئے کہا۔ شومیز مسکراتے ہوئے اس اوپن کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انا بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ انا، تم جانتی ہو، مجھے نہیں پتا چلتا کہ کون کب ناراض ہے، شاید اس لیے کہ کبھی میرے پاس وہ رشتے تھے ہی نہیں جو اپنا مان کھو جانے پر مجھ سے ناراض ہوتے۔ وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے، سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ اب میں آ گئی ہوں، نہ تم سے ناراض ہونے والی۔ انا فورا مسکرائی تو شومیز بھی مسکرایا۔ میں ساری زندگی اپنوں کے لیے ترسا ہوں۔ انا کے سامنے وہ سب بیان کر رہا تھا، اس کے سامنے وہ اپنے دل کا حال بیان کر سکتا تھا۔ کوئی ان کو کیوں نہیں سمجھاتا؟ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، رشتوں کی دولت سے محرومی سب سے بڑی محرومی ہوتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شومیز، میں نے بھی تو اپنے والد کھوئے ہیں، تم کیوں ہر وقت اس بات کو دہراتے ہو کہ رشتے صرف تم سے دور ہیں؟ میں تمہاری طرح ہنسنا نہیں بھولی، تمہاری ماں تو تمہارے پاس ہے، میری ماں اللہ نے لے لی اور باپ خود ہی دور ہو گیا۔
خیر تم نہیں سمجھو گی، لو پیو کافی۔ شومیز نے اس کے آگے کافی کا کپ کرتے ہوئے کہا جو اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم نہ کبھی نہیں بدلو گے، انا نے شومیز سے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ شاید۔ شومیز نے اب اپنا کپ تھام لیا اور صوفوں کی جانب بڑھ گیا۔ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ شومیز کی نظر گھڑی پر پڑی تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ شومیز نے انا سے پوچھا۔ وہ ایک دم حیران ہوئی کہ وہ ایک دم سے یہ سوال کیوں کرنے لگا۔ ہاں یار کیوں نہیں ہے، تم پر یقین؟ پھر چلو میرے ساتھ۔ شومیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایرج نے صفحہ پلٹا تو خالی تھا۔ یہ کیا؟ آگے سب کہاں ہے؟ خالی کیوں ہے؟ ایسے کیسے یہ خالی ہے؟ شاہ کو اگر ڈائری لکھنے کی عادت تھی تو پھر یہ خالی کیوں؟ اس نے مزید چند صفحے پلٹے لیکن آگے پوری ڈائری خالی تھی۔ ایرج کا دل بہت اداس ہو گیا۔ آخر وہ نہیں جان پائی کہ شاہ نے کیسے اور سوال کیے۔ باقی ساری رات اس کی نے چین گزری تھی۔ باہر بادلوں کے درمیان سے سورج اپنی آنکھ دیکھا چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ ایرج بے دلی سے اٹھ کر ہوٹل جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آج تو شومیز شاہ نے واپس آنا ہے۔ شومیز نے سجاد کی ولیمے کے بعد واپس آ جانا تھا، اور ایرج کو تب یاد آیا جب اس کی نظر اس ڈائری پر پڑی تھی۔ اسے اس کے بعد وقت ہی نہیں ملا تھا کہ وہ ڈائری پڑھ سکتی۔ ایرج اگر شاہ کو پتہ چل گیا کہ تم نے اس کی ڈائری چوری کی تو وہ غصہ ہوا تو جو تم نے پڑھنا تھا وہ تو پڑھ لیا، اب کیا فائدہ اس کا؟ اس کو اس کی جگہ رکھاتی ہوں۔ ایرج نے وہ سیاہ ڈائری اٹھائی اور شومیز کی لائبریری آ گئی۔ وہیں پر وہ سیاہ ڈائری رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ ایرج واپس مڑنے لگی تو ایک ڈائری اس کی نظر سے گزری، لیکن اسی وقت اس کے ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا۔ دیکھا تو نمرہ کا فون آ رہا تھا۔ ہاں نمرہ بولو، میں بس نکلنے لگی ہوں۔ ایرج اس کا فون سنتی سنتی باہر نکل گئی۔ سجاد شاہ کا ولیمہ انتہائی خوبصورت طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ شومیز واپس جا چکا تھا۔ عالیہ چند دن اپنے گھر رہنے کے لیے گئی تھی۔ سجاد بھی لاہور چلا گیا تھا۔ گاؤں میں بھی اب گرمی کا زور کم تھا۔ صبح صبح رباب اور شاہینہ لان میں بیٹھی تھی۔ رباب کے ہاتھ میں چائے والا کپ تھا۔ بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، بس انتظار کرے، رباب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیسا دھماکہ؟ شاہینہ کو رباب کی مسکراہٹ پریشان کر رہی تھی۔ بس دیکھ لیجئے گا۔ اس نے چائے کا مگ منہ سے لگایا۔ شناور شاہ، آپ کی بہن کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ اس کمرے میں اس آواز کے بعد جیسے سناٹا پھیل چکا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب کی نظریں سجاد شاہ پر اٹھے، جس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ شناور شاہ، آپ کی بہن شاہینہ ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ اس عورت کی آواز پر سب پھر ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ دیکھیں، شناور شاہ کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ کن الفاظ میں حسین شہزاد کی ماں کو منع کرے۔ آپ فکر نہ کریں، میں حسین کی خواہش سے ہی حاضر ہوئی ہوں۔ دیکھیں ردا، یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ فاخرہ بیگم نے اب گفتگو میں شرکت کی تھی۔ جی آپ کی بیٹی جیسے مناسب لگے آپ کو۔ شناور شاہ کی رگیں تن چکی تھی۔ حال علی شاہ کا بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ شہزاد حسین کی والدہ تھی اور اس کے ساتھ ان کے کتنے ہی پروجیکٹ چل رہے تھے۔ چلیں پھر میں چلتی ہوں، انہوں نے چائے کا کیٹلی ٹرالی میں رکھتے ہوئے کہا۔ ان کا کام ہو گیا تھا اور اب وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ سجاد ان کو چھوڑنے کے لیے باہر گیا۔ دیکھا یہ نتیجہ ہوتا ہے کسی غیر کو گھر میں لانے کا۔ باپ کے بعد تو تم دونوں نے اپنی روایات ہی بھلا دی ہیں۔ فاخرہ بیگم سخت الفاظ ادا کرتی ہوئی نوکرانی کی مدد سے اٹھ چکی تھی۔ اپنی چھڑی زمین پر زور سے پٹکتی ہوئی اس بڑے سے حویلی کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسا ممکن ہی نہیں، شاہینہ کی شادی قرآن پاک سے ہو چکی ہے اور یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ شناور شاہ بھی غصے سے کہتے نکل گئے تھے۔ اب کمرے میں صرف امارہ اور علی شاہ موجود تھے۔ سجاد شاہ واپس آ چکا تھا۔ علی شاہ صوفے سے اٹھے۔ ہر بات اپنی جگہ، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے اور ایسا سوچنا بھی مت۔ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، آپ ان کو منع کر دیں۔ سجاد شاہ نے اپنی صفائی دی کہ اس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اچھا کیا جواب دیں کہ ہم اتنے ماڈرن لوگ ہو کر اپنی بہن کی شادی نہیں کریں گے؟ جانتے ہو کتنا اثر پڑے گا؟
علی شاہ خاصے پریشان نظر آ رہے تھے۔ آؤ اب اپنے تایا جان پاس اس مسئلے کا حل سوچے۔ علی شاہ نے سجاد کو حکم صادر کیا۔ وہ باپ کے پیچھے چل دیا۔ بھائی جان، اب کیا کرنا ہے؟ علی شاہ شناور شاہ کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ابھی بھی تیش میں نظر آ رہے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ صاف صاف منع کر دو اسے۔ لیکن کیا وجہ دے گے؟ علی شاہ نے حالت اضطراب میں کہا۔ بس کہہ دینا اب اس کی عمر گزر گئی ہے، اور اگر اس عمر میں ہم اپنی بہن کی شادی کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ تایا جان، آپ کو نہیں لگتا؟ ابھی سجاد بول ہی رہا تھا کہ شناور شاہ نے بات کاٹی۔ کیا نہیں لگتا مجھے؟ کیا ہم اپنی بہن کی شادی اب کر دیں؟ تم لوگوں کا دماغ تو درست ہے۔ جانتے بھی ہو شاہینہ کے نام کس قدر وراثتی زمین ہے۔ بابا جان کے نام تیسرا حصہ اس کے نام ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حسین شہزاد وہ حصہ وصول نہیں کرے گا؟ تم سجاد، تم خود ہی اسے منع کرو گے۔ اب مزید میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سجاد کچھ کہہ نہ سکا۔ یہ بات تو سب ہی جانتے تھے کہ وہ صرف اپنی بہن کی زمین کی خاطر اسے قرانی دلہن کہتے تھے، لیکن اس بات کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ لیکن آج انہوں نے اپنے منہ سے یہ قبول کر لیا تھا۔ سجاد شاہ کچھ کہے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ حویلی میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ نوکروں میں بھی بات پتہ چل چکی تھی کہ ایک پاک کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس بات کو زیر بحث بناتا۔ عالیہ ابھی بھی اپنے مائکے تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان تھی۔ تم میری بات سنو۔ شاہینہ نے رباب کو اپنے کمرے میں آنے کو کہا۔ سب پریشان تھے سوائے رباب کے۔ رباب بہت پرسکون اور مطمئن نظر آتی تھی۔ جی آتی ہوں، چہرے پر غیر معمولی مسکراہٹ سجائے اس نے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی پھوپھو بہت سنجیدہ ہیں۔ شاہینہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ رباب بہت اطمینان سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس حویلی کی در و دیوار کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ تم گواہ رہنا، بہت سی معصوم جانیں تمہارے اندر اپنے جذبات کو دفن کرتے مردوں کی طرح زندہ رہی ہیں۔ اب تمہیں گواہ رہنا، وقت بدل رہا، تاریخ بدلے گی۔ اب تم بھی گواہ رہنا، یہاں وہ ہوگا جو آج تک نہیں ہوا۔ میری بہن کی موت کی تو تم گواہ ہو ہی۔ رباب آہستہ آہستہ خود سے ہی بات کرتی کرتی شاہینہ کے کمرے تک پہنچی تھی۔ شاہینہ بے سکون سی اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں مروڑ رہی تھی۔ رباب مسکرائی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ شاہینہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا تو رباب تھی۔ رباب جلدی سے چل کر اس کی طرف آئی اور رباب کو زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ رباب نے چہرے پر ہاتھ رکھا، لیکن پھر سے پھوپھو کی دیکھا جہاں جہان بھر کی تھکن تھی۔ وہ روئی ہوئی لگتی تھی۔ تم دونوں نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں کھلونا ہوں؟ یہ سب کیا تھا؟ شاہینہ کی آواز قدرے اونچی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ کیا میں نہیں جانتی یہ سب تم نے اور شومیز نے کیا؟ میں پاگل لگتی ہوں۔ حسین شہزاد کی ہمت کیسے ہوئی؟ شاہینہ کے ضبط آنسو اب بہہ چکے تھے۔ تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ رشتہ بھیجا اور ہر عورت کا رشتہ آتا ہے۔ رباب نے ایسے کہا جیسے یہ سب ایک معمولی لڑکی کے لیے رشتے آیا ہو، جیسے اس کو شاہینہ کی عمر کا اندازہ نہ ہو۔ تم دونوں نے بس میرا تماشا بنانا تھا، میری عمر کا اندازہ نہیں تمہیں۔ اور وہ حسین شہزاد، اسے کیا لگا؟ مجھے اس کے رحم کی ضرورت ہے۔ میں اتنی مضبوط ہوں کہ اپنی زندگی بغیر کسی کے رحم و کرم کے زندگی گزار سکتی ہوں۔ پھر یہ آنسو کیوں؟ رباب نے اس کی بتی آنکھوں کو دیکھا۔ رباب سمجھ چکی تھی شاہینہ کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ ہم نے ان کو کوئی منت نہیں کی، آپ ان کو پسند آئی ہیں، اسی لیے انہوں نے رشتہ بھیجا ہے۔ ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ اچھا، تو تم نے اس دن میرے بال ڈائی بھی اسی لیے کیے تھے؟ یہ سب پلان تھا۔ تم دونوں نے مجھے کیا سمجھا؟ شاہینہ اب مزید غصے میں آ چکی تھی۔ پھوپھو، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آپ انہیں پسند آئی ہیں۔ رباب اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صرف اس کو اس احساس کمتری سے نکالنا چاہتی تھی کہ حسین شہزاد ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے۔ شاہینہ چپ چاپ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پھوپھو، آپ فکر نہ کریں، اللہ پر چھوڑ دے سب۔ رباب اس کو تسلی دے رہی تھی۔ رباب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے تسلی دے رہی تھی۔ رباب، تم نہیں جانتی، شاہینہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی، میں پیدا ہی اس حویلی میں گھٹ کر مرنے کے لیے ہوئی ہوں۔
وہ لال جوڑا میری قسمت میں نہیں ہے۔ رباب بھی رو دی تھی۔ کتنا درد تھا جو پھوپھو اپنے اندر دفن کیے ہوئے تھی۔ میری قسمت میں یہ پھیکے رنگ ہیں۔ میری زندگی ان 7 رنگوں سے روشن نہیں ہے جو آسمان پر بکھیر کر اس دنیا کو روشنی دیتے ہیں۔ میری زندگی ان 7 رنگوں کی طرح ہے جو جذب ہو جاتے ہیں اور سیاہ رنگ بن جاتا ہے۔ رباب مسکرائی۔ پھر آپ نے اپنے بھتیجے کو صحیح پہچانا نہیں ہے۔ اس کردار ان 7 رنگوں کی طرح ہے جو سفید رنگ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں، دلکش نے اس میں صرف ایک رنگ دیکھا، وہ لال تھا، لیکن میں نے اس کے کردار میں آسمان کے 7 رنگ دیکھے ہیں۔ وہ اپنے روشن کردار سے دوسروں کی سیاہ زندگیوں میں روشنی بھرنے والا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ اس حویلی کے رواج بدلنا چاہتا اور وہ ایسا شاید کر بھی سکتا ہے، لیکن رباب تم نہیں سمجھ سکتی، میں کوئی جھوٹی امید نہیں لگانا چاہتی خود سے۔ تم نہیں جانتی بھائی صاحب کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ وہ میری موت قبول کریں گے لیکن یہ رشتہ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ دولت کا نشہ ہے میری بچی۔ ان کو میری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اس دولت سے مسئلہ ہے جو میرے نام قانون ہوئی ہے۔ یہ رسم تو اپنی دولت کو بچانے کا طریقہ ہے۔ دولت؟ رباب ایک دم حیران ہوئی تھی۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ رسم ہے، لیکن دولت؟ اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ ہاں میری بچی، دولت ابا کی وفات کے بعد جو میرے حصے میں زمین آنی تھی وہ کہیں باہر نہ جائے، بس اسی لیے۔ رباب تو حقابقہ اسے تکے گئی۔ اسی لیے ہی ان 2 بہنوں میں سے ایک کی شادی شومیز گیلانی سے ہو سکتی تھی اور دوسری کی نہیں، کہ شومیز خاندان کا لڑکا تھا اور پھوپھو کی دفعہ کوئی ان کا ہم عمر نہیں تھا۔ میں بھی یہی سوچتی تھی۔ پھوپھو کے مسئلہ صرف پیسوں کا ہے۔ رباب نے کڑواہٹ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں شومیز سے بات کروں گی کہ وہ پھوپھو جی سے کہیں کہ وہ یہ بات کر دے کہ ان کو آپ کی دولت سے کوئی مسئلہ نہیں، بے شک وہ آپ سے شادی سے پہلے ہی زمین بابا اور تایا جان اپنے نام کروا۔ رباب نے جیسے حل نکالا، نہیں میری بچی، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں اگر آج ایسا ہوا تو کل کو انہی کے خاندان کی لڑکی بغاوت کرے گی اور پھر پیڑھی در پیڑھی ان کی زمین کم ہوتی جائے گی۔ پھوپھو کتنے ظالم لوگ ہیں، بے حسی کی انتہا ہے۔ رباب اب فرش پر بیٹھ چکی تھی۔ لیکن دیکھیے گا، شومیز اس کا بھی حل نکال لے گا۔ رباب کو اس پر یقین تھا، جبکہ شاہینہ بس طنزیہ ہنسی۔ وہ جانتی تھی اس کے بھائی ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔